بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ الحمدللہ رب العالمین۔ سو انشاءاللہ تعالی ہم آیہ نمبر 108 سے شروع کریں گے سورہ نساء کی۔ 107 تک الحمدللہ کر لیا تھا۔ اچھا، سب سے پہلے مجھے اگر وہ بتا دیں لوگ جن کی لاسٹ ٹائم پڑھنے کی باری نہیں آئی تھی تو آئی ول اسٹارٹ ود دیم۔ باری سب کی آ جائے گی انشاءاللہ، لیکن میں شروع ان سے کرنا چاہ رہی ہوں جنہوں نے لاسٹ ٹائم نہیں پڑھا تھا، تو وہ پلیز لیٹ می نو۔ اوکے، سو ہم رابعہ اور روزی سے شروع کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ جی رابعہ آپ شروع کیجیے آیہ نمبر 108 سے، مطلب پیج کے شروع سے بس انشاءاللہ۔ اوکے جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آواز نہیں آ رہی مجھے، ہے ہلو، آ رہی ہے؟ میری ہلو آواز آ رہی ہے سب کو؟ ہلو ہلو، مجھے تو دونوں کی آ رہی ہے۔ ہمیں تو آ رہی ہے۔ I am not able to hear anyone۔ ایک سیکنڈ رک جائیے، مجھے کسی کی آواز نہیں آ رہی۔ ایک سیکنڈ کیا ہو گیا اس کو؟ Just give me a second۔ Okay. Okay. I don't know why۔ Okay. اب کوئی کچھ بولے گا پلیز، I just want to see۔ ہاں جی، آئی آواز؟ ہاں آ رہی ہے۔ اوکے اچھا اوکے، اب چلیں شروع ٹھیک۔ کیجیے۔ ٹھیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ Sorry۔ یہ تو اوپر Yeah. چلا گیا، اچھا۔ ہاں من الناس ولا يستخفون من اللہ وهو معهم اذ سوری میں ذرا تھوڑا بڑا کر لوں اسکرین پہ، ٹھہر جائیں۔ یبیتون ما لا یرضی من القول وکان اللہ بما اچھا، تھوڑا سا کاف کو بولتے ہوئے نا تھوڑا سا منہ کو آپ فلیٹ رکھو۔ وَكَانَ اللَّهُ وکان اللہ بما يعملون محيطا۔ ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون اب نہیں، اس کو عليهم آپ جوائن کرو گے نا، أمن يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله نہیں لام کو لائٹ رکھو، پہلے آپ نے صحیح پڑھا تھا۔ ہاں يستغفر الله يجد اگین۔ الله غفورا رحيما۔ اوکے، جزاک اللہ خیر۔ اوکے عظیم۔ اوکے، من الناسی اور لوگوں سے، ولا اور نہیں، یستخفون وہ چھپ سکتے، من اللہ۔ اچھا یہ مجھے لگ رہا ہے یہاں سے نا مس ہو رہا ہے پیچھے، ایک سیکنڈ۔ ہاں ٹھیک ہے نا، یستخفون یہ ورڈ رہ گیا۔ یستخفون وہ چھپ سکتے ہیں، من الناسی لوگوں سے، ولا اور نہیں، یستخفون وہ چھپ سکتے، من اللہ اللہ سے، وہوا اور وہ معہم ان کے ساتھ ہے، اذ جب، یبیتون وہ راتوں کو مشورہ کرتے ہیں، ما جو لا یرضا نہیں وہ پسند کرتا، من القولی بات میں سے، وکان اللہ اور ہے اللہ، بما اس کو جو یعملون وہ عمل کرتے ہیں، محیطا گھیرنے والا۔ یعنی جو بھی یہ پیچھے اگر دیکھ لیں ہم اس کو، کہ بیسیکلی یعنی جو بھی وہ حرکتیں کر رہے ہیں، جو بھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کر رہے ہیں، جو بھی بات کرتے ہیں، اور بعد میں پھر ہوتا یہ تھا
کہ وہ پلاننگ کرتے تھے کہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو تنگ کیا جائے، اور اس کی پلاننگ کے لیے ساری باتیں چھپ کے کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ وہی کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگوں سے تو چھپ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپ سکتے. جب وہ پلاننگ اپنی کر رہے ہوتے ہیں، راتوں کو مشورے کر رہے ہوتے ہیں، وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ جن کو پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ان کو سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے. وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اللہ تعالیٰ نے گھیرے میں لیا ہوا ہے جو بھی عمل وہ کر رہے ہیں. یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ظاہری بات ہے مسلمانوں کے ساتھ، ایون رسول اللہ جب مدینہ چلے گئے تھے تو یہ مختلف جنہوں نے ایک پرابلم کریٹ کرنی تھی، وہ پلاننگ اسی طرح کرتے تھے. اگر آپ کو یاد ہو، سیرہ میں ایک دفعہ مسجد درار کا بھی ذکر آیا ہے کہ انہوں نے ایک مسجد بنائی کہ مطلب اپنے آپ کو یہ شو کرنے کو، یہ منافق ہونے کے، یہ تو مطلب ہم تو پکے مسلمان ہیں اور یہ وہ لوگوں کی آسانی کے لیے مسجد بنا رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نام لے کے اس کو کہا کہ مطلب یہ مسجد درار ہے، نقصان پہنچانے والی، کیونکہ وہ بظاہر مسجد تھی مگر وہاں پلاننگ یہی ہوتی تھی کہ کس طرح رسول اللہ اور مسلمانوں کو تنگ کیا جائے یا اسلام کے اگینسٹ بات کی جائے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ، کہ جو لوگ بات کرتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے، وہ ان سب باتوں کو سن بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے، جانتا ہے، اور اس نے ان کو گھیرے میں لیا ہوا ہے. ان کو لگ رہا ہے کہ ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، مگر وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہے. ٹھیک، اسے تھوڑا سا جو ایک لیسن بس اپنے لیے ہم جلدی سے نکال لیں، وہ یہ نکال لیں کہ کبھی کبھی ہم لوگوں سے بھی تنگ آ رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ کس طرح کی باتیں میرے بارے میں کر رہی ہے یا بول رہی ہے، آئی ڈونٹ نو. تو ہم بہت پریشان ہوتے ہیں، ہم دکھی بھی ہوتے ہیں. تو اس وقت اپنے آپ کو صرف یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ رہا ہے. اور جو ہو سکتا ہے کہ ہم اس وقت ان کو کچھ نہیں بھی کہہ سکتے، یا لوگوں کے اوپر وہ جو بھی ہمارا غلط امپریشن بھی ڈال دیا سب کچھ، لیکن اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں تو اس کا ان کو کہیں نہ کہیں تو ضرور جو ہے وہ حساب دینا پڑے گا. ٹھیک ہے نا، یہ چیز بس اس سے تھوڑا سا انسان سکون میں آ جاتا ہے کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. اگر میرے ساتھ ذاتی کوئی کر بھی رہا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. اور پھر جب اللہ تعالیٰ پہ ہم چھوڑ دیتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر خود بدلے نہیں لینے، خود پھر یہ نہیں کہ اچھا میں نے اللہ پہ تو چھوڑ دیا ہے لیکن میں اس کے بارے میں بیٹھ کے تھوڑی سی بات ادھر کر لوں گی، تھوڑی سی بات ادھر کر لوں گی، اس کو برا کہہ دیا اس کو، اور پھر میں کہا نہیں میں تو اللہ پہ چھوڑ دیا ہے. یہ مطلب نہیں ہے اس کا. اللہ پہ چھوڑنے کا مطلب کہ ناؤ یو ڈونٹ ٹاک اباؤٹ اٹ، یہ مطلب ہے. دل کبھی پریشان بھی ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ سے بات کریں، اللہ تعالیٰ کو بتائیں، اللہ تعالیٰ سے شکوہ کریں کہ یہ میرے ساتھ ہو رہا ہے، بٹ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دینا بہتر ہے. ہاں انتم، خبردار تم، ہاؤلائی وہ لوگ ہو، جادل تم جھگڑا کیا تم نے، عنہم ان کی طرف سے، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں. فَمَن یعنی کہ جو لوگ ان غلط لوگوں کا ساتھ دے رہے ہیں، ان کی بہاف پہ بات کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کی زندگی میں تم ان کا ساتھ دے رہے ہو. جب آپ کسی کو غلط بندے کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ وہ زیادتی کر رہا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ غلط کر رہا ہے، اور آپ اس کا ساتھ دے رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فمن تو کون، تو یجادل اللہ جھگڑا کرے گا اللہ سے، انہم ان کے بارے میں، یوم القیامتی قیامت کے دن، ام یا من کون یکون ہوگا علیہم ان پر وکیلا کارساز. کہ چلو دنیا میں تو جی پیسے دیے اس کو سپورٹ حاصل کر لی، یہ جو ہماری پولیٹیشینز بھی کرتے ہیں جی پیسے دو تو آپ کو ووٹ خرید لو، چلو جی دنیا میں ہو گیا سارا. یا دنیا میں عدالت نے جو ہے فیصلہ آپ کے حق میں دے دیا کیونکہ آپ کا وکیل اتنا شاطر تھا کہ اس نے تمام غلط باتیں آپ جو ہے اور ثبوت غائب کر دیے یا غلط باتیں پیدا کر کے آپ کو جتا دیا. دنیا میں جیت گئے. آخرت میں کیا ہوگا؟ وہاں کس کو ہم پیسے دیں گے یا کس سے ہم اپنا کام کرائیں گے؟ کس کو اپنی سپورٹ کے لیے بلائیں گے؟ دنیا میں آپ نے دوسرے کو غلط پروف کر دیا اور اپنے آپ کو سچ پروف کر دیا. آگے کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کون کارساز ہوگا، کون وکیل بنے گا، کون سپورٹ کرے گا، کون تمہارے لیے جھگڑا کرے گا اللہ تعالیٰ سے آخرت میں. ومن اور جو کوئی، یعمل عمل کرے، سوءً برا، او یا یظلم وہ ظلم کرے، نفسہ اپنی جان پر، ثم پھر یستغفر اللہ وہ بخشش مانگے اللہ سے، یجد وہ پائے گا اللہ کو، غفوراً بہت بخشنے والا، رحیمہ نہایت رحم کرنے والا. اور جو کوئی غلط عمل اپنی جان پر ظلم کرے گا، بیسیکلی اگر میں اور آپ کوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اس کا کوئی نقصان نہیں پہنچتا، وہ نقصان تو مجھے ہی پہنچ رہا ہے نا، اس کا گناہ تو میں ہی کما رہی ہوں. تو میں نے ہی اپنی جان پر ظلم کیا ہے، میں نے ہی اپنے نفس پہ ظلم کیا ہے. اس غلطی کے بعد جب میں اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا مانگتی ہوں، استغفار کرتی ہوں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں
معاف کرتا ہے، یہ اس کا وعدہ ہے۔ ایک بہت ہی ایک وہ جو علماء وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ سے کوئی غلطی ہو گئی، کوئی گناہ ہوا، اور اس کے بعد آپ کو دکھ ہوا اور آپ نے معافی مانگی اللہ تعالیٰ سے، تو یہ بھی ایک نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف کر دیا، کیونکہ استغفار کی توفیق بھی ہر ایک کو نہیں ملتی۔ کتنے لوگ ہیں غلطیاں کر رہے ہیں، غلطی پہ غلطی پہ غلطی، گناہ پہ گناہ کر رہے ہیں، ان کو ریئلائز ہی نہیں ہو رہا کہ وہ غلطی کر رہے ہیں۔ تو جب ریئلائز نہیں ہوگا تو پھر آپ معافی بھی نہیں مانگو گے نا۔ سو اگر ریئلائز ہو رہا ہے اور اللہ سے ہم معافی مانگ رہے ہیں، تو ایک نشانی تو یہ کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے ہمیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے اس چیز کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے استغفار کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے نا کہ آپ دن میں up to 100 times استغفار کرتے تھے۔ یہ رسول اللہ کی بات کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ سو ہم نے بھی اپنی 100% روٹین بنانی ہے۔ میں بھی کبھی کبھی سلیک کر جاتی ہوں، میری بنتی روٹین اندر پھر وہ دنیا کے کاموں میں لگ کے وہ رہ جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے۔ کہ بے شک ٹائم ڈیوائڈ کر لیں، اگر 100 دفعہ پڑھنا ہے، 5 نمازیں ہیں، اس پہ ڈیوائڈ کر لیجئے آپ کی کتنی دفعہ آپ ایک نماز کے بعد پڑھ لیں گے، اور آپ کے پورے 100 ہو جائیں گے۔ 20 دفعہ پڑھتے رہیں، ٹھیک، تو اس سے ایزی ہو جائے گا۔ نہیں تو بعض لوگوں کو ایزی لگتا ہے چلتے پھرتے آپ نے کام کر رہے ہیں، پڑھتے رہیں کسی بھی فارم میں۔ تو یہ ایک روٹین ہم نے بنانی ہے اپنے لیے۔ جی روزی۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. یہاں پر اب تنوین کلیئر پڑھو کیونکہ ہائی تھروٹ لیٹر۔ Oh yes. عليما حكيما ومن يكسب خطيئة آ کو تھوڑا لمبا ہو رہا ہے، خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء نہیں مطلب اخفا کریں گے نا، من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. جزاک اللہ۔ اوکے جی، یہاں سے وَمَن، اور جو کوئی یکسب کمائے، اثمن کوئی گناہ، فَإِنَّمَا تو بے شک یکسبوہ وہ کماتا ہے اسے علی نفسی ہی اپنے خلاف۔ یعنی وہی بات جو میں پہلے بھی کر چکی ہے کہ جو کوئی گناہ کر رہا ہے یا کوئی غلط کام کر رہا ہے، اس کا ذمہ، وہ اپنی جان کو نقصان جو دے رہا ہے وہ خود ہی کما رہا ہے۔ مطلب وہ جو کچھ کر رہا ہے اپنے ہی خلاف کر رہا ہے۔ وَكَانَ، اور ہے اللہ علیماً بہت علم والا، حکیماً بہت حکمت والا۔ مطلب اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں۔ تو اگر کوئی کمائی ہے نا، یہ ہماری کمائی کیوں ہے؟ کیونکہ آخرت کا جو بینک ہے ہمارا، اس میں ہم یہ جمع کر رہے ہیں جو کچھ یہاں کر رہے ہیں۔ اب اس میں ہم وہ اپنی جو ایک دنیا میں جو بھی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، اب وہ اگر ہم غلط چیزوں میں کر رہے ہیں تو ظاہری بات ہے بینک میں غلط مال ہی جمع ہوگا۔
اگر اچھی چیزوں میں کر رہے ہیں تو اچھی چیزیں اچھے اجر جمع ہوں گے وہاں پر. اب یہ مجھے اور آپ کو خود دیکھنا ہے کہ ہم کمائی کر کیا رہے ہیں. دنیاوی کمائی کی تو بہت زیادہ ہمیں فکر بھی رہتی ہے کہ اچھا کتنے پیسے ملیں گے, پے کتنی ہوگی, جاب کا کتنے آورز لگاؤں, کیا کروں, سب ہم لوگوں کو پتا ہوتا ہے. ہم دوسروں کو مشورے بھی دے رہے ہوتے ہیں کہ تمہیں پے انکریز ہونی چاہیے تمہاری, تم اتنی محنت کر. لیکن آخرت کی جب بات آتی ہے تو ہم سب جو ہے نا وہ کہتے ہیں نہیں اس کا اپنا معاملہ ہے. ٹھیک ہے نا, دنیا کے معاملے میں مشورے بھی دیں گے, فورس بھی کریں گے اور بہت زیادہ مدد بھی کر دیں گے. جہاں دین کی بات آتی ہے تو لوگوں کا بھی یہی ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں اچھا جی یہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے. اور ہمارا بھی یہی ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے کہ جی اس کا اب دین کے معاملے میں اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے. تو دنیا کے معاملے میں بھی چھوڑ دینا, کیوں مشورہ دینا ہوتا ہے ہمیں. مطلب دنیا جب دین کے بارے میں ہم کچھ نہیں بول سکتے جس پہ کہ آخرت بیس کرتی ہے, آخرت کی کامیابی یا آخرت میں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے, وہ سارا اس چیز پہ بیس کرتا ہے کہ آخرت کے لیے ہم نے جمع کیا کیا ہے. اس پہ ہم لوگوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ مطلب اس کی پرائیویسی ہے, اس کو آف کورس ایک بات ضرور ہے کہ آپ کو یعنی بہت حکمت کے ساتھ بات کرنی ہے, سوچ کے بات کرنی ہے, کسی کو کیا کہہ رہے ہیں. ابھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا, اللہ تعالیٰ کیا ہے, علیمن حکیمہ, حکمت والا ہے, اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ بھی ان کا تو اللہ تعالیٰ از الٹیمیٹ آپ کہہ لیں حکمت والے. تو ہمیں تھوڑا بہت تو اس میں سے وہ لینا ہی ہے نا کہ جب کسی سے بات کریں اس موقع کی مناسبت سے بات کریں, حکمت کے ساتھ بات کریں. مطلب یہ ابھی میں خیر انشاءاللہ ہم دیکھیں گے, سیرہ میں بھی جب میں پڑھ رہی تھی تو وہی بات کہ جیسے انسان کو جس کو کوئی اچھی بات بھی اگر آپ کہہ رہے ہو نا, اس کے لیول پہ آ کے بات کریں. میننگ کہ جو بات اس کو سمجھ آئے گی, جو بات اس کو, اب کسی بچے سے اب اگر آپ بات کر رہے ہو, آپ اس کو ایک گہری سی کوئی وہ بات کر دو یا بڑی کوئی فلسفی کی بات کر دیں یا کچھ کر دیں. ایک 10 سال 8 سال کا بچہ, اس کو کیا سمجھ آنا ہے. مطلب اس کو اگر آپ دین کی بات بھی کریں گے مشکل الفاظ میں تو اس کو بھی سمجھ نہیں آنا. اس نے یعنی کیا بوریت ہے یہ, یا اس نے کوئی ہاں نہیں کوئی بھی بات کر دینی ہے. اس کو اس کی لینگویج میں سمجھانا ہے. کسی بڑے انسان سے بات کریں گے, اس کو اس کی کوئی عورت ہے وہ ڈفرینٹ طریقے سے بات آپ کریں گے, کوئی مرد ہے ڈفرینٹ طریقے سے بات کریں گے. تو جو کچھ بھی کماتا ہے انسان وہ اس کی اپنی ذات پہ اللہ تعالیٰ بہت جاننے والا, حکمت والا ہے. وہ من اور جو کوئی یکسب کمائے, خطیئتن کوئی خطا, او یا اسمن کوئی گناہ, ثم پھر یرمی وہ الزام لگائے, بہی ساتھ اس کے, بریئن کسی بے گناہ پر, فقد احتملا پس تحقیق اس نے اٹھایا, بہتانن بہتان, و اسمن اور گناہ, مبینن کھلم کھلا. یہ اتنی بڑی ایک بات ہے, یہ اتنا بڑا ایک گناہ ہے کہ ایک انسان جانتے بوجھتے کسی پر الزام لگا دے, اس کو پتہ ہے کہ اس نے یہ کام نہیں کیا, اور وہ الزام لگا دے کہ اس شخص نے یہ کیا, اس شخص نے یہ کیا. یہ بہت کامن بات ہے ہمارے یہاں. ایسی بات نہیں کہ لوگ نہیں کر رہے ہیں, اور یہ بھی بات نہیں کہ سب کر رہے ہیں, یہ بات نہیں میں بالکل بھی کہہ رہی, ناٹ ایوری ون از لائک دیٹ. مگر ہم بہت ایزیلی اپنا الزام دوسرے پہ لگا دیتے ہیں. بعض دفعہ جانتے بوجھتے لگاتے ہیں, بعض دفعہ غلطی سے لگا دیتے ہیں, بعض دفعہ ہمیں کلیئر پتہ نہیں ہوتا. اینڈ دین اگین اگر کلیئر کسی چیز کا پتہ نہیں ہے تو انسان نہ بولے. پھر تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس نے اٹھایا بہتان اور گناہ کھلم کھلا, اس کا وزن اٹھایا اس نے اتنا. آپ کو پتہ ہے کہ بہتان لگانا ہمارے دین میں لائک اٹ از گناہ کبیرہ, یہ معمولی بات نہیں ہے. اور پھر جھوٹ بولنا جو ہے وہ بھی گناہ کبیرہ ہے. گناہ کبیرہ کیا ہوتے ہیں کہ اگر انسان ان کو جب تک چھوڑ نہ دے اور جب تک ان کی معافی نہ مانگ لے وہ معاف نہیں کیے جاتے. مطلب یہ وہ ہیں چھوٹی غلطیاں تو وہ ہے نا, گناہ صغیرہ یہ ہیں کہ مطلب وہ جانے انجانے میں ہو گئی, یا اس کی انسان نے مطلب وہ کبھی بار بار کر لیتا ہے اور اس کو چھوڑ نہیں سکتی. جو بھی غلطی انسان سے انجانے میں ہوتی ہے وہ صغیرہ ہوتی. کبیرہ گناہ لائک دس از جس میں جھوٹ شامل ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ اس نے بہت بڑا بہتان اور گناہ کھلم کھلا جو ہے اپنے سر پہ لگایا. ولولا اور اگر نہ ہوتا, فضل اللہ اللہ کا فضل, علیہ کا آپ پر, وہ رحمت اور رحمت اس کی, لحمت البتہ ارادہ کر لیا تھا, طائفتن ایک گروہ نے, منہم ان میں سے, ان یہ کہ یدلو کا وہ بہکا دیں آپ کو, وما جس کو یہ پر روک کے پہلے کر لیتے ہیں. تو یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت, جس طرح ایک دفعہ ایک کی واقعہ پہ ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مسلمانوں کا گروپ تھا مدینہ میں, اور جس کے اگینسٹ وہ بات کر رہے تھے, they were non Muslims, most probably they were یہودی.
تو وہ اسی طرح بات رسول اللہ کو آ کے انہوں نے کہا کہ جی یہ ہوا، رسول اللہ ورڈکٹ دینے لگے تھے اس مسلمانوں کے فیور میں، بٹ ان کو جب بات پتہ چل گئی تو پتہ یہی چلا کہ وہ یہودی سچ کہہ رہا تھا، تو آپ نے اپنا ورڈکٹ بدل دیا تھا، اور اس پہ وہی مسلمانوں کو تھا کہ آپ مسلمانوں کے بجائے کہ یہودی کا ساتھ دے رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی مہربانی تھی یہ کہ رسول اللہ، کیونکہ دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو بہت نرم طبیعت کے تھے، اب ایک بندہ آ کے ان کو اگر کنونس کر لے کہ جی میرے ساتھ یہ ذاتی ہوئی، اب اس وقت ظاہری بات ہے سوشل میڈیا تو ہے نہیں یا کوئی اور چیز نہیں ہے کہ جس سے آپ پتہ کریں، تو آپ اس بیسس پہ فیصلہ کریں گے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ کی رحمت آپ پہ نہ ہوتی تو ان لوگوں نے آپ کو بہکا ہی دیا تھا. وما، اور نہیں یضلون، وہ بہکاتے الا مگر انفسہم، اپنے نفسوں کو. وما، اور نہیں یضرونک، وہ نقصان دے سکتے آپ کو، من شیئن، کچھ بھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. اور یہ جو دھوکہ دے رہے ہیں، جو سمجھتے ہیں، بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ ہم نے کوئی غلط بات کی اور کسی کو پتہ بھی نہ چلا اور ہم خوش ہو گئے کہ لو بھیا میرا تو کام بن گیا. وہ صرف اس دنیا میں ہے، وہ اپنے آپ کو ہم دھوکہ دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے. یہ اتنی بڑی ایک بات ہے، اگر اس کو ہم سمجھ لیں تو ہم بہت ساری ہماری جو حرکتیں ہیں نا وہ تھوڑی ٹھیک ہو جائیں، کہ دنیا کا یہ فائدہ بہت معمولی فائدہ ہے. اب سوچو کہ اس دنیا میں چلی جاؤں اس دنیا سے، اور میں نے وہ غلط بات کی تھی اور لوگوں کو نہیں پتہ چلا، تو کیا مجھے آخرت میں بھی اس کی سزا نہیں ملے گی؟ ایسا ہوگا کیا میں اور آپ کبھی یہ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو کہ منصف ہے، جو کہ انصاف کرنے والا ہے، وہ دنیا میں ہمیں تو سزا ملی نہیں، وہ آخرت میں بھی چھوڑ دے گا ہمیں ہماری غلطیوں کو؟ ایسا نہیں ہوگا. وَأَنزَلَ اللَّهُ، اور نازل کی اللہ نے، علیک، آپ پر، الکتابہ، کتاب، وحکمت، اور حکمت، وعلمک، اور سکھایا آپ کو، ما، وہ، جو لم نہ تکن تھے آپ، تعلمو، جانتے. یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ پہ کتاب نازل کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کتاب نازل کی اور حکمت، اور آپ کو وہ علم سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے. جس طرح بھی یہ جو قرآن کی آیات ہیں، اس میں سے کتنی ساری جس میں جیسے پرانی قوموں کے ذکر ہیں، جو واقعات ہیں، یہ سب رسول اللہ کو تو نہیں پتا تھے. اور مطلب کوئی اس وقت اس طرح کا سسٹم بھی نہیں تھا کہ جس میں نالج والا ہے. یہ تو یہ بالکل بھی، جیسے کچھ باتیں بنی اسرائیل کو تو پھر پتا تھی، لیکن مکے والوں کا تو بہت لمبا پیریڈ گزرا تھا جب ان کے پاس کوئی کتاب، کوئی کچھ آیا ہی نہیں تھا، تو ان کو پتہ ہی نہیں تھا. تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتا ہے اور وہ بات کر رہے ہیں، تو دیٹ مینس کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ علم دیا تھا. وَكَانَ اللَّهُ، وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ، اور ہے فضل اللہ کا، علیہ کا، آپ پر، عظیماً، بہت بڑا. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا آپ پر فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ نالج دی، آپ کو یہ علم دیا، آپ کو یہ حکمت دی. اگین حکمت کی بات وہی ہے کہ اگر بچے سے بات کرنی ہے تو بچے کے لیول پہ بات کرنی ہے، عورت کے کسی بزرگ سے بات کرنی ہے تو بزرگ کے لیول پہ بات کرنی ہے. ایون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب جیسے کوئی جنگ میں یا غزوہ میں بعد میں کوئی قیدی بن کے آتا تھا، اور اگر وہ قریش کا کوئی بڑا سردار ہوتا تھا کیا، تو آپ اس کے باوجود کہ وہ اس وقت قیدی ہیں، آپ اس کو اس طرح کی رسپیکٹ دیتے تھے کہ جس طرح ایک سردار کو قبیلے کی دینی چاہیے اگر وہ سردار تھا. لائک دس از ہاؤ رسول اللہ بہیو کرتے تھے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ایک دفعہ کسی سے ناراض ہو جائیں نا، ہمیں دوبارہ اس کو بھی وہ عزت دینا مشکل لگنے لگتا ہے. اور آپ تو رسول اللہ کی اگر بات کی جائے تو جو کچھ ظلم انہوں نے سہا، اس کے باوجود بھی وہ عزت دے رہے ہیں کسی کو. مطلب کین وی ایور امیجن؟ کیا ٹائم ہوا ہے؟ جی ابھی پڑھ سکتے ہیں. جی نیکسٹ. اچھا باقی سب کی اب باری تو آ چکی ہے نا، اب مجھے اپنی مرضی سے چوز کرنا ہے تو آئی ول ڈو دیٹ انشاءاللہ. جی سبین آپ پڑھیے. ہاں جی السلام علیکم. کہاں سے پڑھنا ہے؟ سوری. وعلیکم السلام. یہ یہاں سے لا خیر فی کثیر، آیہ نمبر 114. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا خیر فی کثیر من تجواہم من الا نجواہم، من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن یفعل ذلک ابتغاء اچھا مرضات. تھوڑا سا غین کو آپ موٹا کرو. ذالک ٹھیک ہے. ابتغاء،
ذَلِكَ ابْتِغَاءَ Yes. ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِهِ أَجْرًا عَظِيمًا اس کو دوبارہ پڑھیں. نُؤْتِهِ ٹھیک ہے. أَجْرًا عَظِيمًا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ يشاقق الرسول وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. اوکے جزاک اللہ خیر. بس یہاں پر جیسے تھوڑا بہت نا کہیں پر وہ تجوید کا یہ ہو رہا ہے کہ جہاں پر غنہ کرنا ہے یا تھوڑا اسٹریچ کرنا ہے وہ آپ کا چھوٹا ہو رہا ہے. سو ضلالا بعیدا. Okay, yes, yeah. Thank you, Jazakallah. لا خیرہ نہیں کوئی بھلائی فی کثیرن بہت سی من نجواہم ان کی سرگوشیوں میں الا سوائے من اس کے جو ہمارا حکم دے بصدقۃ صدقے کا او یا معروف نیکی کا او یا اصلاح کا بین الناسی درمیان لوگوں کے. وَمَن اور جو کوئی یفعل کرے گا ذالک یہ ابتغاء چاہنے کو مرضات اللہ رضا یا رضامندی اللہ کی فسوف تو ان قریب نؤتیہ ہم دیں گے اسے اجرن اجر عظیما بہت بڑا. اچھا یہ ہم سب جانتے ہیں کہ جھوٹ جو بولنا ہے ہمارے دین میں اس کی سختی سے ممانعت ہے. سو وہ 3 سچویشنز ہیں جو کیا کہتے ہیں جس پہ الاؤ ہے کہ انسان بول سکتا ہے اگر یعنی بولنا چاہے کہ جیسے سچویشن فار ایگزامپل 2 لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے اگر تھوڑا سا کوئی مبالغے سے کام لے رہا ہے یا تھوڑی ایسی بات کہہ رہا ہے. فار ایگزامپل 2 لوگ ہیں ان کے درمیان مطلب کوئی بات ہو گئی. اب ایک کے پاس آپ جا کے کہہ رہے ہو کہ پتہ ہے وہ جو دوسرا تھا نا وہ تو تمہاری اتنی تعریف کر رہا تھا, وہ تو کہہ رہا تھا کہ میں تو مطلب بہت شرمندہ ہوں. مطلب کوئی اس طرح کی بات کرنا کہ دونوں کی اصلاح ہو جائے, دونوں کے درمیان دوستی دوبارہ سے بحال ہو جائے, اس وقت بھی الاؤڈ ہوتا ہے. پھر جنگ کے معاملے میں جس طرح کسی کو آپ نے بھیجا ہے کوئی اس طرح کی بات, جیسے ہم نے سیرہ میں بھی اگزامپل دیکھی تھی کہ وہ بات تھوڑی سی اس طرح کی کر سکتے ہیں کہ اگلے جو آپ کے دشمن ہیں ان کو ڈفرنٹ بات سمجھ آیا اور آپ مطلب اس سے اپنا مقصد جو ہے وہ حاصل کر لیں. تیسرا جو ذرا بڑا مجھے جب میں نے پڑھا تھا کہ یہ لائک دس از این اوتھینٹک وہ بتانے کی جو نریشنز ہے, مجھے نام بھول گیا, کسی صحابیہ کی نریشن تھی کہ رسول اللہ کو میں نے سنا تھا کہتے ہوئے کہ تیسری والی چیز ہے نا کہ اگر کوئی شوہر بیوی کی تعریف میں یا بیوی شوہر کی تعریف میں اگر ایگزیجریشن سے کام لے رہی ہے, میننگ کہ وہ حقیقت میں بات اتنی کوئی سچی نہیں لیکن وہ بول رہے ہیں, تو یہ والا جھوٹ بھی وہ کہتے ہیں کہ کچھ لمٹ تک الاؤڈ ہے. ٹھیک ہے نا, کہ کوئی اگر آ کے خاوند سے آپ پوچھ رہی, بیوی پوچھ رہی میں کیسی لگ رہی ہوں, تو کیا جواب ہونا چاہیے اس کا جواب ظاہری بات ہے سوائے اس کے کچھ نہیں ہونا چاہیے کہ بہت اچھی لگ رہی ہو. تو یہ اب اس میں بعض دفعہ یہ سچائی ہوتی ہے اور بعض دفعہ یہ سچائی نہیں ہوتی, لیکن انسان کو تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں ذالک ابتغاء مرضات اللہ, اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے, اللہ تعالیٰ کی اور یہ جو اوپر لکھا ہے کہ یعنی کیا کیا سرگوشیاں جو ہیں الاؤڈ نہیں ہیں. جیسے ہم 3 لوگ بیٹھے ہیں یا محفل میں بیٹھے ہوئے, 2 لوگ لگے ہوئے خسر لگے ہوئے, اٹ از ایٹیکیٹ کے خلاف ہے, سوائے اس کے کہ لت سے کہ کوئی اس کو وہ اچھی بات بتا رہا ہے یا اس کو کوئی کہہ رہا ہے جی جیسے یہ اب پیسے جمع ہو رہے ہیں کسی اچھے کام کے لیے, تو چلو وہ اس کو تھوڑا سا انکریج کرے کہ تم بھی دے دو, تم کوئی اچھا کام کر لو, کسی کے درمیان صلح کرانے کے لیے اگر اس کی سرگوشی ہو رہی ہے کہ اس وقت سچویشن ایسی تھی تو دین اٹس اوکے. کیا یعنی اینڈ آف دا ڈے کیا بات ہے کہ ذالک ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما, تو اللہ تعالیٰ بہت بڑا اجر دیں گے ایسے شخص کو جو یہ بس کوالٹی جو بات ابھی ہم نے کی ہے نا کہ اگر اس ریزن سے کوئی
سرگوشی کر رہا ہے یا کوئی کسی نے ہلکا پھلکا جھوٹ بول دیا ہے کیا، یہ صرف اس وجہ سے کہ حالات بہتر ہوں. یہ ضروری ہے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے یہاں اکثر اگین دونوں طرح کے لوگ موجود ہیں، لیکن ہمارے یہاں کافی حد تک یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ بجائے صلح صفائی کرانے کے نا وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ لائک مطلب بات چیت ٹھیک ہونے کے بجائے مزید خراب ہو جاتی ہے. مطلب وہ، اور ان کو پتہ نہیں اس سے کیا سیٹسفیکشن ملتی ہے. اور مطلب اپنے بقول تو وہ جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو یہ کہتے ہیں جی میں تو بالکل چاہتی ہوں کہ ان لوگوں کے درمیان صلح صفائی ہو جائے، لیکن وہ ایسی بات کوئی کر دیتے ہیں کہ اگلے کا دل خراب ہو جائے مزید. تو اس کو معمولی بات کوئی نہ سمجھے. اٹ از اے بگ ڈیل. اللہ تعالیٰ کے لیے یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے بہت بڑی بات ہے کہ اگر ہم کوئی ایسی بات کر رہے ہیں جس سے دو لوگوں کا دل خراب ہوگا ایک دوسرے سے، یا ان کی لڑائی ہوگی یا لڑائی آلریڈی ہے اور مزید خراب ہوگی، تو اللہ تعالیٰ کو جواب دینا پڑے گا. وَمَن، اور جو کوئی یشاقق الرسول، مخالفت کرے رسول کی، من بعد اس کے، ما جو تبین واضح ہو گئی، لہو اس کے لیے، الہدا ہدایت، ویتبع اور وہ پیروی کرے، غیر سبیل المؤمنین مومنوں کے راستے کے علاوہ کی، نولیہ ہم پھیر دیں گے اسے، ما جدھر تولا وہ پھر گیا، ونسلہ اور ہم جلائیں گے اسے، جہنم میں، وساعت اور کتنی بری ہے، مصیرا لوٹنے کی جگہ. تو جو کوئی رسول کی مخالفت، تو رسول کی مخالفت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت از بیسیکلی اللہ کی مخالفت. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ چیز کلیئر ہو گئی، ہدایت بھی آ گئی، اس کے بعد بھی کوئی اگر مسلمانوں کے علاوہ، یعنی مومنوں کا جو راستہ ہے اس کے علاوہ کوئی راستہ اختیار کرے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ اسی کی طرف اس کو پھیر دیں گے، وہ اسی پہ ہی لگا رہے گا. وہ کہتے ہیں نا کہ جو انسان انہی لوگوں کے درمیان قیامت کے دن اٹھایا جائے گا جن لوگوں کے درمیان وہ زیادہ وقت گزارتا تھا، جو بھی اس کی پرائیورٹی تھی بس اسی میں وہ اٹھائے گا، وہی کرتے ہوئے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے اور نیک لوگوں میں اٹھنا بیٹھنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم مطلب تھوڑا سا سوچ لیا کریں جب ہم منہ سے کوئی لفظ نکال رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ کوئی مومنوں کے راستے کے علاوہ کوئی راستہ چنیں گے تو ہم جلائیں گے اسے جہنم میں، وساعت مصیرا اور کتنی بری جگہ کی، نہیں پھر وہ لوگ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین. ان اللہ بے شک اللہ، لا یغفر نہیں بخشے گا، این یشرک یعنی کہ شرک کیا جائے، بہی اس کے ساتھ، وہ یغفر اور وہ بخش دے گا، ما جو دون علاوہ ہو ذالک اس کے، لمن یشاء جس کے لیے وہ چاہے گا. یہ ہم سب کو اچھی طرح سے پتہ ہے، اس کو اپنے دماغ میں بٹھا لیں، اس کو معمولی بات نہ سمجھیں. اٹ از ویری ویری مطلب آپ کہہ لو کہ ہم سے اوور لک ہو جاتا ہے. کہ آج صبح بھی جب صبح کی کلاس میں ہم سورہ کہف کر رہے تھے اور وہی بات آ رہی تھی کہ اس میں کس چیز کو شرک کہا گیا. بیسیکلی شرک یہ ہے، ایک سمپل بات جو کہ ہم نہیں سمجھتے، میں بھی اسی میں شامل ہوں، ہم نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ہے اور میں اپنے مرضی کو پریفرنس دے کے میں وہ کام کر رہی ہوں اپنے اسٹائل سے جو میں جس طرح کرنا چاہتی ہوں. اس کو بھی شرک کہا جاتا ہے. شرک اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ نے کسی کو شریک کر لیا. وائی؟ بیکاز جو پوزیشن اللہ تعالیٰ کی تھی کہ جو اس کی بات ہمیں ماننی چاہیے تھی، اب ہم نے اپنے نفس کی بات مان لی، تو یہ بھی شرک ہو گیا. تو اس لیے جب یہ قرآن میں شرک کی بات ہوتی ہے اور میرا آپ کے دماغ میں آتا ہے نا، اچھا جی میرے گھر میں کوئی بت نہیں ہے، الحمدللہ ہم مشرک نہیں ہیں، الحمدللہ ہم مشرک نہیں ہیں، لیکن ساتھ میں اس چیز کا خیال رکھنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ کہیں میں کسی اور طریقے سے شرک تو نہیں کر رہی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ سب کچھ معاف کر دیں گے جس کو وہ چاہیں گے، بس ایک شرک نہیں معاف ہوگا. لا یغفر ان یشرک، وہ نہیں بخشے گا کہ شرک کیا جائے اس کے ساتھ. اس کے علاوہ وہ جو بخشنا چاہے بخش دے گا. یعنی کسی نے کوئی 15,000 قتل کر دیے لیکن اس نے شرک نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دیں گے اگر وہ معافی مانگے گا. وَمَن یشرک اور جو کوئی شرک کرے گا باللہ اللہ کے ساتھ، فقد تو تحقیق، ضل وہ بھٹک گیا، ضلالم بھٹکنا، بعیدہ بہت دور کا. جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا وہ بہت ہی دور چلا گیا بھٹک کر. مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ اب بات یہ ہوتی ہے جیسے میں اب کہہ رہی ہوں آپ سے، جیسے مجھے بھی جب کسی نے ہماری ٹیچر نے اس طرف دھیان دلایا تھا کہ ہم جب اپنی مرضی کر رہے ہوتے ہیں تو بیسیکلی وہ بہت اٹس ویری کلوز ٹو شرک. نہیں بات ہے، اللہ نہ کرے کہ ہم مشرک نہیں کہلائیں گے، ہم نہیں مشرک نہیں، مگر
وہ بہت کلوز ہے شرک کے. اپنے آپ کو چیک میں رکھنا بہت ضروری ہے. کبھی کبھی انسان کی ہوتی ہیں مجبوریاں، کبھی کبھی انسان سے وہ کام ہو جاتے ہیں جو نہیں کرنے چاہیے. انسان پلٹتا ہے، معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. لیکن وہی بات کہ ہمیں اپنے آخری وقت کا نہیں پتا کہ وہ کب آنا ہے. تو اگر اللہ نہ کرے اس وقت میں کوئی ایسی چیز کر رہی ہوں کہ جو شرک کے قریب قریب ہے، تو پھر کیا بنے گا؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا جی، ایک دفعہ اور مدیہ آپ پڑھو گے بیٹا آج؟ پیری باجی میں ابھی آفس سے تھوڑی دیر پہلے ہی آئی ہوں. اچھا چلو ٹھیک. ٹھیک ہے، میں گھر کی. اوکے، اللہ حافظ. اوکے. اچھا جی ارم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہاں سے پڑھنا ہے؟ ان یدعونا. اچھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان یدعونا من دونہ الا اناثا وان یدعونا الا شیطانا مریدا لعنہ اللہ وقال لا تتخذ لا اتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم امنینہم. أمنينهم ولا مرنهم. نہیں، اصلاح کو لمبا نہیں کرو. یہ الف کے اوپر وہ نہیں ہے کھڑا تو ہاں ویسے یہ ولا امورا اچھا I don't know. Okay, الف let me لمبا just ہوگا. ایک سیکنڈ رکو بیٹا، میں اس کو اچھا کنفرم کر لوں. مجھے خود اچھا بھی ایک سیکنڈ دیجیے مجھے ذرا. I don't want to ولا امورنا ہونا چاہیے، لیکن I have to just check. ہاں ولا آمرنا، یہ اچھا الف کو ہے لمبا یہ. کرنا ہاں اللہ جی، الف کو لمبا کرنا ہے. ٹھیک ہے. ولا آمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله نہیں، خلا نہیں، خلق اللہ. خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعيدهم ويمنيهم وما يعيدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم یہ جھٹکے سے پڑھیں گے نا. مأواهم جہنم ولا یجدون عنها محیصا. سعود کو تھوڑا موٹا کرو. محیصا. ہاں اوکے، جزاک اللہ خیر. بس ادھر تک. جزاک اللہ. اوکے. ان اگر ان نہیں، یدعون وہ پکارتے، من دونہ اس کے سوا، الا مگر، اناثا عورتوں اور دیویوں کو. مطلب بیسیکلی یہ ہمیں یاد ہے کہ ہم بہت دفعہ پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے کہ وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، یا انہوں نے بت جو بنائے ہوئے تھے وہ دیویاں تھیں. جس طرح ہم ابھی بھی ہندو اس میں کلچر میں، ہندو ریلیجن میں آپ دیکھتے ہو کہ دیویاں ہیں. وہ ان اور نہیں، یدعون وہ پکارتے، الا مگر، شیطان مریدن سرکش کو. شیطان سے ریلیٹ کر دیا اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ سارا شیطان نے ہی تو بھٹکایا ہوا ہے نا. ہماری بھی اب سوچو کہ زندگی میں سے اگر شیطان والا پارٹ نکال دیا جائے تو زندگی تھوڑی ایزی نہیں ہو جائے گی، کہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا تھوڑا سا بہتر ہو جائے گا اگر شیطان ہمارے اوپر ذرا زیادہ اپنا مطلب کام نہ کر رہا ہو.
ٹھیک، تو وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ اور نہیں وہ پکارتے اللہ شیطان مریدا، یہ شیطان کے علاوہ کسی کو نہیں پکارے، لعنہ لعنت کی اس پر اللہ نے، وقالا یعنی بیسیکلی جس پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کر دی وہ ڈسٹرائڈ، تباہ، آخرت میں بھی تباہ، دنیا میں بھی خراب. وقالا اور کہا اس نے، لأتخذن البتہ میں ضرور لے کر، ابھی شیطان کی بات ہو رہی ہے، ضرور لے کر رہوں گا من عبادی کا تیرے بندوں میں سے، نصیباً ایک حصہ، مفروضہ مقرر. یہ اگر آپ کو یاد ہو، یہ پہلے بھی ہم کہانی ہے کہ جب فرشتے جب شیطان کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ تم مطلب نکل جاؤ یہاں سے، تو اس نے کہا تھا کہ مطلب مجھے آخر تک قیامت تک موقع دیا جائے، موقع دیا تو اس نے کہا کہ میں ضرور تیرے بندوں میں سے اپنا حصہ لے کر رہوں گا، میننگ کہ میں ان کو بھٹکاؤں گا. میں اور جگہوں پہ آیا ہے قرآن میں ان کے لیفٹ پہ سے آؤں گا، رائٹ پہ سے، اوپر نیچے آگے پیچھے ہر طرف سے آ کے ان کو بھٹکاؤں گا، اور تو دیکھے گا کہ تیرے بندے مطلب یعنی میں ان کو بالکل بھٹکاؤں گا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا اس پہ بات کہی ہے کہ میرے بندے تیری بات نہیں سنیں گے، ورنہ اور میں ان لوگوں سے جو تجھے فالو کریں گے میں بھر دوں گا جہنم کو. تو یہاں پر وہ کیا کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تو کہا کہ لعنت ان لوگوں پہ جو یہ کرتے ہیں، شیطان کو فالو کرتے ہیں. اور شیطان نے کیا کہا، لأتخذن، یہ جو شدہ ہے نا، یہ بیسیکلی آپ اس کو اس طرح سمجھ لیں کہ شو کرتا ہے کہ کسی چیز کی بہت ہی شدت کے ساتھ بات ہونی، تو اس میں یہ تشدید ہے. تو لأتخذن میں ضرور لے کر آؤں گا من عبادی کا نصیبہ مفروضہ، کہ نہیں ایک مقرر حصہ میں تیرے بندوں میں سے ضرور لے جاؤں گا. ولا اضلنہم، اور البتہ میں ضرور بھٹکاؤں گا انہیں. ولا امنینہم، اور البتہ میں ضرور امیدیں دلاؤں گا انہیں. ولا آمرنہم، اور البتہ میں ضرور حکم دوں گا انہیں. فلیبتکن، پھر البتہ وہ ضرور کاٹیں گے، آذانا کان الانعامی، مویشیوں کے. یہ بیسیکلی ان لوگوں کا یہ بھی ایک وہ ریچول کہہ لیں کہ کیا، کہ جس کو انہوں نے اپنی دیوی کے نام پہ بھیٹ چڑھانا ہوتا تھا، یعنی کسی بھی بت کے نام پہ، وہ اس کے کان کو ہلکا سا چیر کے چھوڑ دیا کرتے تھے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ دیوی کے نام پہ چھوڑا ہوا انہوں نے یا کسی بھی بت کے نام پہ چھوڑا ہوا ہے. وَلَآمُرَنَّهُمْ، البتہ میں ضرور حکم دوں گا انہیں. فلا یغیرن، پس البتہ وہ ضرور بدل دیں گے، خلق اللہ، تخلیق اللہ کی. ویری امپورٹنٹ پارٹ، اس کا جو علماء نے اس کی تفسیر کی ہے، اس میں شامل کیا گیا ہے everything that people do to become beautiful، بہت ہی اپنی شکل کو چینج کرانا. پلاسٹک سرجری تو بہت کامن، مطلب کامن ان دا سینس کہ سب کو کلیئرلی پتا ہے، مسلمانوں کو ایٹ لیسٹ، until unless کہ میڈیکلی ریکوائرڈ ہے. اچھا، اس وقت میں بات بالکل اس کی نہیں کر رہی کہ کوئی چیز ڈاکٹروں کی وجہ سے، ڈاکٹروں نے کہا ریکوائرڈ ہے یا میڈیکلی، میں اس کی بات نہیں کر رہی. میں بات کری ٹوٹلی کہ جو ان نیسیسری ہے، مگر چونکہ ہمیں خوش نہیں ہے ہم اپنے چہرے سے. اور اس میں جو اسکالرز ہیں وہ بیسیکلی اس میں آئی برو کو جو شیپ کرتے ہیں اس کو بھی شامل کرتے ہیں. تو I hope and pray کہ جو میری جو یہ اچھی سی بہنیں ہیں جیسے کلاس میں، کہ آپ میں سے کوئی بھی آئی بروز نہیں بناتا ہوگا. پلیز اگر بناتے ہیں تو پلیز، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر بناتے ہیں پلیز اسٹاپ اٹ، یہ واقعی بہت بڑا گناہ ہے. ٹھیک ہے، فلا یغیرن، اور بس، اور یہ شیطان نے کہا، جس طرح اس نے ان کو بھٹکایا کہ وہ کان چیر کے جانور کا چھوڑ دیتے تھے، تو کہتا ہے کہ میں حکم دوں گا کہ وہ شکلیں بدل دیں، وہ اپنی حیت بدل دیں، جو تخلیق اللہ تعالیٰ نے کی ہے اس میں چینج لے آئیں. اب آپ سوچو کہ وہ چینج کی لمٹ کہاں ہے، جو پچھلے دنوں آپ سب نے بھی سنا ہوگا، میں نے تو دیکھا تصویر، آئی ڈونٹ نو، کہ ایک انسان جس نے یو ایس میں آئی تھنک پتہ نہیں کتنے ہزاروں ڈالر دے کے اس نے اپنے آپ کو کتا بنوایا ہے، ڈاگ. ایک وہ جو آپ نے وہ پروگرام دیکھتے تھے، وہ کون سا کتا کہلاتا ہے، وہ جو لیسی جو ایک پروگرام آتا تھا، وہ جو وہ کتا ہے، مجھے اس کا نام ہی بھول گیا. واٹ بریڈ از دیٹ، اینی ویز forget it. تو اس نے اپنے گھٹنوں کی سرجری، اپنے پتہ نہیں کس چیز کی، کہ وہ پورے جسم پہ بال کی، منہ، مطلب لائک اس نے اپنے آپ کو ایک ڈاگ بنوایا ہے. He felt like being a dog. اب سوچو کہ اس کا تو چلو جو بھی حصہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، ہم کتنے سارے ایک چھوٹے لیول پہ بھی ہم کتنی چینجز دیکھتے ہیں کہ جو لوگ اپنے اندر لے کے آ رہے ہیں. پھر ایک اس سے بھی چھوٹے لیول پہ آ جاؤ، کسی کو اپنی ناک پسند نہیں ہے، کسی کو ہونٹ پسند نہیں ہے، کسی کو اپنی انگلیاں پسند نہیں ہیں، کسی کو کچھ نہیں، چیک بونز نہیں پسند، کسی کو چن نہیں. یہ شیطان نے لگایا ہوا ہے انسان کو اس طرف، اور اس نے کہا تھا کہ میں ابھی اگین، میں نے آپ کو کہا نا کہ یہ جو تشدید آتی ہے یہ ایک شدت شو کر رہی ہے کہ میں ضرور، یعنی there is no doubt about it، بس البتہ وہ ضرور بدل دیں گے خلق اللہ، اللہ کی تخلیق کو.
ومن اور جو کوئی یتخذ الشیطان بنائے گا شیطان کو ولیاً دوست من دون اللہ اللہ کے سوا فقط تو تحقیق خسیرا اس نے نقصان اٹھایا خسران نقصان اٹھانا مبیناً کھلم کھلا. تو جو بھی شیطان کو فالو کر رہا ہے بیسیکلی اگر آپ کوئی اس طرح کی چیز یا اس طرح کے راستے پہ معیار آپ چلیں گے کہ جو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے کے ٹوٹل اگینسٹ ہے تو بیسیکلی شیطان کا راستہ ہو گیا. بیسیکلی دیٹ مینس کہ شیطان کو دوست بنا لیا اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے. اللہ تعالیٰ نے جب کہ کہا کہ میں تمہارا دوست ہوں مجھے دوست بناؤ, اللہ تعالیٰ کے سوا ہمارا کوئی دوست نہیں. یہ دنیا کے رشتے یہ دنیا کی دوستیاں یہ دنیا کے لیے ہیں. ہاں اس میں اگر ہم خوش قسمت ہیں ہمیں اس طرح کی دوستیاں مل جائیں کہ جو ہماری آخرت کو سنوار دیں تو دین ان سے بڑھ کے کوئی دوستیاں ہی نہیں ہیں. لیکن اینڈ آف دا ڈے ہر انسان ایک لمیٹیشن ہوتی ہے کہ وہ کس حد تک دوسرے کا ساتھ دے سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کی کوئی لمیٹیشن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ واحد وہ والے دوست ہیں جن کو اگر ہم دوست بنائے اللہ تعالیٰ کو کہ جس کی کوئی لمیٹیشن ہی نہیں ہے. اس نے ہر چیز کے لیے بس صرف یہ کہنا ہے کہ وہ چیز ہو جائے اور وہ ہو جائے گی. مطلب کوئی ہماری پرابلم کوئی ہماری بات کسی چیز کا اس کو یہ ایشو نہیں ہے کہ اچھا یہ میں کیسے کروں گا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس نے اللہ کے سوا کسی دوسرے کو اپنا دوست بنا لیا خسیرہ خسران مبینہ اس نے نقصان اٹھایا. کون سا نقصان؟ کھلا نقصان, یعنی کہ اس میں شک شبہ ہی نہیں ہے. یعدہم وہ وعدہ کرتا ہے ان سے ویمنیہم اور امیدیں دلاتا ہے انہیں. کون کرتا ہے؟ شیطان. وہ ان سے وعدہ بھی کرتا ہے اور ان کو امیدیں دلاتا ہے, دل میں خیال ڈالتا ہے نا. اب شیطان خود تو ہمارے سامنے نہیں کھڑا ہو جاتا آ کے, وہ لوگوں کے ذریعے آتا ہے. کسی غلط انسان کو ہمارے راستے میں لے آئے گا کہ جو ہمیں کہے گا کہ نہیں تم کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, کیا فرق پڑتا ہے, تھوڑا سا ہی تو پینا ہے پی لو, کیا فرق پڑتا ہے, یا ایک ہی دفعہ تو سٹا لگانا ہے لگا لو, کیا فرق پڑتا ہے, ایک ہی دفعہ تو تھوڑی سی مووی دیکھنی دیکھ لو, کیا فرق پڑتا ہے. تو یہ سب لوگوں کے ذریعے ہوتا ہے. وما اور نہیں یعدہم الشیطان وعدہ کرتا ہے ان سے شیطان الا مگر غرورا دھوکے کا. شیطان کا ہر وعدہ جو ہے وہ دھوکے کا وعدہ ہے. there is no truth in it. جو بھی یہ غلط طرف کا وعدہ کوئی کرتا ہے وہ سب غلط ہے, جھوٹ ہے. اولئک یہی لوگ ہیں مأواہم ٹھکانہ ان کا جہنم ہے. ولا اور نہیں یجدون وہ پائیں گے عنہا اس سے محیصا کوئی جائے پناہ. یہ تمام لوگ جو شیطان کو اپنا دوست بناتے ہیں, شیطان کے وعدے ہمیشہ جھوٹے ہیں. وہ مطلب اس سے وہ ان کا جو ٹھکانہ ہے جہنم ہے اور وہ اس سے کوئی جائے پناہ نہیں پائیں گے, میننگ اس سے کوئی بچ نہیں پائیں گے. جس کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کی طرف ڈال دیا, جہنم میں ڈال دیا, اس سے پھر کوئی نہیں نکال سکتا until unless اللہ تعالیٰ کا کوئی ڈیسیجن ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے اس سے. ہم نے دوزخ کی آگ سے جتنا بھی کہتے ہیں نا میکسیمم جتنا فاصلہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اتنے فاصلے پر رکھے انشاءاللہ تعالیٰ. اور شیطان کی جو چال بازیاں ہیں اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. اور یہ بھی دعا ہے نا جو صبح اور شام کے جو آپ کہہ لو کہ جو اذکار ہیں ان کو ریگولر روٹین میں ضرور پڑھیں شیطان سے بچنے کے لیے. اور سورہ ناس اور سورہ فلق ضرور پڑھیں. سورہ فلق جو ہے وہ باہر کی جو برائیاں ہیں وہ ان سے بچنے کے لیے ہے, اور سورہ ناس جو ہے وہ انسان کے اندر سے جو وسوسے شیطان ڈالتا ہے وہ ان سے بچانے کے لیے ہے. اس کو ایک ریگولر روٹین میں ضرور پڑھیں انشاءاللہ تعالیٰ. سو تفسیر ہم ادھر ہی روکیں گے آیہ نمبر 121. سو 121 تک ہم نے اس کو کر لیا ہے الحمدللہ. اب ہم سیرہ کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ. جی اپنے سامنے ذرا سیرہ کو کھولنا ہوتا ہے تھوڑا سا نوٹس کو اپنے. اوکے اچھا, کچھ اگر آپ کو یاد ہو کہ 2 قبیلوں کا میں نے لاسٹ ٹائم ذکر کیا تھا, ایک آئی تھنک خزاع اور بنو ہاشم, یہ ایک ساتھ ہو گئے تھے. اور بیسیکلی ہوا یہ تھا کہ جو کوئک ریکیپ کر رہی ہوں میں کہ جو خزاعی کون تھا جو حضرت اسماعیل کی جن کے اس قبیلے کی بیٹی سے حضرت اسماعیل کی شادی ہوئی تھی اور پھر اسی سے آگے جو نسلیں چلی. تو بنو ہاشم اور خزاع جو ہیں ان کی آپس میں مطلب ان کا ایک کہہ لیں الائنس تھی ایک دوسرے سے. اب ہوا یہ تھا کہ جو ایک اور قبیلہ تھا, اس وقت نام میرے دماغ میں سامنے نہیں آ رہا, تو اس میں یہ ہوا تھا کہ جب آپ کو اگر یاد ہو کہ صلح حدیبیہ جب ہوئی تھی تو اس میں یہ ایک کانٹریکٹ میں ایک کلوز یہ بھی تھی
کہ وہ قبیلے جو مسلمانوں کے ساتھ ہیں وہ مسلمانوں کا ساتھ دیں گے، اگر مسلمانوں پہ کوئی حملہ کرتا ہے تو وہ قبیلے بھی مسلمانوں کے ساتھ ہوں گے۔ اسی طرح قریشیوں کا بھی یہی تھا کہ قریشیوں کے ساتھ جو قبیلے مل گئے تھے کہ مطلب یعنی جو وہ قریش کا ساتھ دیں گے، بیسیکلی دیٹس واٹ اٹ از۔ اور 10 سال تک کوئی اٹیک نہیں ہونا تھا۔ تو ایک قبیلہ جس کی قریش کے ساتھ ایک گٹھ جوڑ تھا، انہوں نے آ کے مسلمانوں کی مطلب ایک ایسے قبیلے پہ حملہ کر دیا جو مسلمانوں کا الائنس تھا جن کے ساتھ، اور مطلب دس واز ٹوٹلی اگینسٹ دا کلاز آف دا جو کانٹریکٹ تھا صلح حدیبیہ کا۔ اور انہوں نے پہلے ہی حملہ کرنے سے پہلے انہوں نے قریشیوں کو میسج بھجوایا تھا کہ ہم اس طرح کرنے لگے، ہمیں اجازت دے دو۔ اور کیا کہتے ہیں بنو بکر کا قبیلہ تھا جس نے یہ کیا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الٹیمیٹم بھجوایا قریشیوں کو کہ تم بنو بکر کے قبیلے سے اپنے تمام تعلقات کو توڑو، اور جو وہ قصاص جو ہوتا ہے، جو بلڈ منی جس کو کہتے ہیں، کہ وہ دیا جائے۔ اور جو قریشی تھے انہوں نے یہ سب کچھ بات ماننے سے مطلب جو ہے وہ انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ نہ تو ہم اپنا تعلق توڑیں گے بنو بکر سے، اور نہ ہم پیسے دیں گے۔ یعنی 20 لوگوں کو قتل کیا تھا ان لوگوں نے، جس کا مطلب وہ ٹوٹل جو قصاص یا ٹوٹل جو دیے جو پیسے بنتے تھے، یا اب پیسے بھی ضروری نہیں ہے لیکن جیسے وہ جو اس وقت جو ایک طریقہ تھا اونٹ دینے کا، تو 20 لوگوں کے 2000 اونٹ بنتے تھے۔ مطلب اب ظاہر ہے 2000 سوچنے والی بات ہے، ان کا تو لائک اٹس اے فارچون، مطلب کتنے پیسے۔ تو قریش نے کہا کہ نہیں، ہم کیا کہتے ہیں ہم اس چیز کو مانتے ہی نہیں۔ مطلب کیا کہ یعنی اور ان کو جب یہ کہا گیا کہ مطلب ان سے تعلق توڑنے کا، تو کہتے ہیں کہ جی بنو بکر واحد قبیلہ رہ گیا جو ہمارے ہی دین پہ ہے، ہم تو ان کا ساتھ بالکل نہیں چھوڑیں گے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اب بیسیکلی صلح حدیبیہ کو ہوئے ہوئے اب تقریباً آپ کہہ لو کہ 2 سال ہو رہے ہیں، اور اس وقت یہ حرکت انہوں نے کی۔ تو اچھا، اس کے بعد اب یعنی سمجھانے کی کوشش کی، اور اس بیچ میں لیکن لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئی۔ ابو سفیان واز دا لیڈر ایٹ دیٹ ٹائم آف قریش کے، اور ظاہر بات ہے ایج بھی مطلب سینئر آپ کہہ لو کہ ہے، اور ابو سفیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلب وہ کزن کی فیملی ہے۔ تو ابو سفیان نے یہ کوشش کی کہ مطلب یعنی دونوں طرف نا ذرا کچھ سمجھوتا ہو جائے، کہ یہ مطلب رسول اللہ کو بھی مطلب اس طرح وہ بھی مان جائیں، کوئی ایک کامن گراؤنڈ ہو جائے قریشیوں کا اور ان کا۔ تو اس نے کہا کہ میں جاتا ہوں اور مدینہ، اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے بات کرتا ہوں، اور کوئی کامن مطلب وہ لے آتے ہیں کہ کوئی، کیونکہ رسول اللہ نے الٹیمیٹم دیا تھا۔ الٹیمیٹم کا مطلب یہ کہ اگر تم نے یہ بات نہیں مانی تو بس پھر ہماری طرف سے اعلان جنگ ہے۔ تو وہ ابو سفیان کو بھیجنے پہ قریشی جو تھے سارے وہ راضی ہو گئے، اور وہ مدینہ آ گیا۔ اب اس کے بارے میں جو ہے، اب ایک تو پہلی بات بھی یہ کہ اب سوچو کہ یعنی ان کو اتنا تو احساس ہو چکا تھا کہ مسلمانوں کی سٹرینگتھ کا جس کو کہہ لو، ورنہ آپ سوچو کہ ابو سفیان وہ بھی مدینہ جا کے کہ رسول اللہ کو میں سمجھاتا ہوں، مطلب کوئی تو ڈر خوف ہوگا نا ان کے دل میں، ورنہ اگر ان کو ڈر نہ ہوتا مسلمانوں سے تو کیا ضرورت پڑی تھی انہیں کچھ بھی کرنے کی۔ اور اب جو نیکسٹ مطلب وہ جب آئے مدینہ انٹر ہوا ہے، اور یعنی پہلی دفعہ یعنی جنگ کے بعد، خندق کے بعد، تو اب اس کے بارے میں جو ہسٹورینز ہیں، جو سیرہ کے ہسٹورینز ہیں، ان کے 2 اوپینین ہیں، وہ اللہ عالم، لیکن خیر سے فرق نہیں پڑتا۔ مطلب اوپینین ان دا سینس کہ پہلے ابو سفیان کس سے ملا۔ ایک اوپینین کے مطابق ابو سفیان پہلے ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، جب انہوں نے بالکل ہی بات سننے سے انکار کر دیا تو وہ ابو بکر، پھر حضرت عمر، اور پھر حضرت علی کے پاس گیا۔ یہ ایک ورژن یہ ہے۔ دوسرا ورژن یہ کہتا ہے کہ پہلے جو ہے وہ رسول اللہ کے پاس جانے کے بجائے وہ ابو بکر کے پاس گئے، پھر عمر کے پاس، پھر حضرت علی کے پاس، اور آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، مطلب بیسیکلی واٹ ایور جو میں ان کا جو اوپینین ہے کہ جیسے ہمارے ٹائم کے یاسر قادی جو ہے، شیخ یاسر قادی، ان کا اوپینین ان کو زیادہ بہتر لگتا ہے، مطلب جو زیادہ اوتھینٹک لگتا ہے وہ یہ کہ وہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، اور جب انہوں نے بات سننے سے انکار کر دیا تو پھر ابو بکر، اور یہ نہیں ہوتا نا کہ آپ پھر کہتے اچھا جی میری تو سن نہیں رہے، تو پھر ایسے کسی کی بات کروں میں، ایسے کسی سے میسج ڈلواؤں جس کی وہ بات سن لیں۔ تو اس میں بیسیکلی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو سفیان گئے، نہیں کوئی کیا کہتے ہیں بات سنی، اور مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب کسی قسم کی بھی بات سننے سے انکار ہی کر دیا، کوئی بات نہیں سنی۔ خیر اس کے بعد اب سمجھ آ گئی کہ ابو سفیان کو اب یہ سمجھ آ گیا کہ یہ تو سچویشن جو ہے نا یہ کافی پرابلمٹک ہے، کیونکہ رسول اللہ مان نہیں رہے، دیٹ مینس کہ وہ کسی وقت بھی حملہ کرنے سے ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے۔
تو سیکنڈ جو وہ گئے وہ پھر ابو سفیان ابو بکر کے پاس. سو ابو بکر صدیق جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلب قریبی دوست بھی ہیں, اور دور جاہلیت میں ابو سفیان کے بھی دوست ابو بکر تھے. تو جب ان کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ میں تو تمہاری فلیٹ آؤٹ کچھ سننے کے بجائے کیا میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا, دیٹس اٹ, کوئی مدد نہیں. اب یہ آپ امیجن کر لو کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس کی ایک پوزیشن ہے مکہ میں, اور جو مسلمانوں کو لائک لٹرلی اس کا بس نہیں چلتا کہ کیا کر دیں, یہ وہ ہے ایک کے بعد ایک جا رہے. تو رسول اللہ کے پاس گئے, ابو بکر کے پاس, پھر حضرت عمر کے پاس گئے. حضرت عمر کو جا کے کہا کہ کیونکہ حضرت عمر سے بھی دور جاہلیت میں تعلق یہ تھا کہ بزنس پارٹنر تھے یہ لوگ. تو وہاں پر گیا کہ کیا تم مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں, تو صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم کہہ رہے ہیں نا, وہ تو محمد ہی کہہ رہے ہیں, کہ ان کے پاس میرے بہاف پہ ذرا ان سے کوئی بات کر لو گے تاکہ میری بات سن لیں. حضرت عمر نے بھی آؤٹ رائٹ کیا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ میں تمہارے لیے رسول اللہ کے سامنے جاؤں گا؟ کبھی بھی نہیں. انہوں نے بھی منع کر دیا. اس کے بعد پھر وہ حضرت علی کے پاس گئے, جو کہ ایک رشتہ داری بھی ہو جاتی نا, تھرڈ کزن یہ کیا کہتے ہیں, کیونکہ رسول اللہ کے فرسٹ کزن تھے حضرت علی, اور ادھر سے ابو سفیان بھی کزن ہے, تو یہ تھرڈ کزن بن گیا. اور وہ جا کے حضرت علی سے, اب حضرت علی جو ہیں اس وقت امیجن کر لیں کہ حضرت علی ابھی ینگ سے آپ مطلب کافی ابو سفیان کے مقابلے میں تو بہت ہی چھوٹے عمر میں, تو ان کو جا کے کہتے ہیں کہ یعنی اس شہر میں تم مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہو لینیج کے حساب سے, مطلب اس کے ساتھ کیونکہ تعلق تو ہے نا پھر بھی خون کا, تو مجھے مدد چاہیے. کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے میرے بارے مطلب میرے معاملے کے بارے میں کوئی بات کر سکتے ہو آن مائی بہاف؟ مجھے مطلب میں بڑی ہی بے عزتی اور بڑی ہی امبیرسمنٹ کے ساتھ واپس جاؤں گا اپنے لوگوں میں, مجھے خالی ہاتھ نہ بھیجو. اب مطلب یعنی میں تو نہیں, اگر ابو سفیان یہ بات کر رہے ہیں, مطلب ایک کے بعد ایک کے بعد جا کے وہ بات کر رہے ہیں. تو حضرت علی نے کیا جواب دیا؟ حضرت علی نے کہا کہ مطلب ایک دفعہ جو واللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک چیز ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں, ہم میں سے کوئی جا کے ان کو کسی اور چیز کے لیے کبھی بھی راضی نہیں کرے گا. مطلب ہم رسول اللہ کی ڈیسیژن کو انٹرفیئر نہیں کرتے. مطلب اس کے بعد کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت علی سے بات کر رہے تھے ابو سفیان, تو حضرت فاطمہ بھی وہی تھی, اور مطلب جو حضرت حسن جو ہیں وہ بھی چھوٹے بچے کھیل رہے تھے ادھر ہی. تو ابو سفیان جو ہے وہ فاطمہ کی طرف بھی مڑ کے کہا کہ محمد کی بیٹی, تم کیا یہ اپنے چھوٹے بیٹے یعنی حسن سے کہہ سکتے ہو کہ اپنے جا کے دادا سے جا کے میرے بھی ہاتھ پہ بات کرے اور مطلب ہمیں امان مل جائے. جسٹ امیجن, کیونکہ کوئی تو پتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان تھی حضرت فاطمہ کے بچوں پہ, اور مطلب اور جو کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ سے کہ اس بچے سے کہو کہ جا کے اپنے دادا سے میرے لیے بات کرے, اگر وہ بات کر لی اور اسے سن لی تو میں اس کو عرب کا پورا نا لیڈر بنا دوں گا, اور جب تک کہ اینڈ نہیں ہوتا تب تک کہ میں اس کی عزت میں کوئی کمی نہیں آئے گی. اور پھر کیا کہتے ہیں یعنی پھر بس اسی طرح بات بیسیکلی یہ ہے کہ سچویشن بہت خراب تھی. اب مدینہ بھی آ گئے ابو سفیان, اور اب کوئی مدد بھی نہیں ملی. تو وہ حضرت علی سے کہہ رہے ہیں مجھے یہ نصیحت کر کہ اب میں کیا کروں, میری سچویشن اتنی بری ہو چکی ہے, تو میں کیا کروں. تو یعنی اب وہ مشورہ مانگ رہے ہیں حضرت علی سے. اور پھر اس کے بعد یہی ہوا کہ انہوں نے کہا جا کے مسجد میں جا کے اعلان کر دو کہ تمہاری مطلب تمہاری پروٹیکشن کے لیے حفاظت کون تمہاری کرے گا. اور پھر جو ہے وہ اچھا اس میں یہ ہے کہ بہت بعد میں, ابھی تو نہیں, کیا کہتے ہیں وہ بہت بعد میں ابو سفیان جو ہے وہ مسلمان ہو گئے. تو ابھی ہم آج ہی پڑھ لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اب وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں ابو سفیان ہوں, کوئی ہے جو مجھے حفاظت میں لے لے اپنے آپ کو. اگر یاد ہو کہ سیرہ کے شروع میں بھی کہ جس طرح وہاں پر یہ عربوں میں رواج تھا یہ کہ کوئی بھی اگر چاہے وہ ایک چھوٹا بچہ بھی اٹھ کے کہتا تھا نا کہ اس شخص کو میں نے اپنی حفاظت میں لیا ہے, تو پھر کوئی دوسرا اس پہ حملہ نہیں کر سکتا, کوئی دوسرا اس کو کچھ نہیں کر سکتا. تو یہ ابو سفیان بھی مسجد میں چلے گئے اور جا کے یہ اعلان کر دیا. اب وہ کوئی کیا کہتے ہیں کسی نے بھی ذمہ نہیں لیا. جانے سے پہلے وہ اپنی بیٹی کو وزٹ کرنے کے, ان کی بیٹی کون ہے؟ ام حبیبہ جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں. ان کا پورا نام کیا؟ ام حبیبہ رملہ بنت ابو سفیان. اور وہ جب سے مسلمان ہوئی تھی شروع میں وہ ہجرت کر کے حبشہ چلی گئی تھی, وہاں سے پھر مدینہ آ گئی تھی, تو 13 سال ہو چکے ہیں انہوں نے اپنے باپ کو نہیں دیکھا.
تو وہ جب ابو سفیان آئے ان سے ملنے اور بیٹھنے لگے، یہ ہم سب کو میرے خیال میں ہم نے یہ واقعہ سنا ہوا ہے، تو وہ ان کے بیٹھنے سے پہلے آپ نے ان کو روک دیا اپنے باپ کو، اور وہاں سے پوری وہ جو بچھا ہوا تھا وہاں سے وہ اٹھا لیا، تو جو مطلب جس کمبل نے نرم بنایا ہوا تھا اس بستر کو، تو ان کو اور ان کو زمین پہ بیٹھ زمین پہ بچھا ہوا تھا، بستر تو نہیں تھے، تو وہ ہٹا لیا اور ان کو کہا کہ بیٹھ جائیں، تو انہوں نے کہا کہ تم کیا مجھے اس کمبل سے یا گدے سے بچا رہی ہو یا گدے کو مجھ سے بچا رہی ہو، میننگ کہ مطلب تمہارا یہ ہے کہ یہ جو بیٹھنے کا کمبل یا گدا تھا یہ میرے شایان شان نہیں ہے یا میں اس کے شایان شان نہیں ہوں. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو کمبل ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے ہیں اور تم جو ہو ایک مشرک ہو اور تم امپیور گندے ہو، تو آپ اس بستر پہ نہیں بیٹھ سکتے. مطلب امیجن کریں یہ بیٹی ہیں، مطلب انہوں نے اور کچھ وہ نہیں، لیکن بولا بڑی تمیز سے ہی ہوگا، لیکن بیسیکلی انہوں نے یہ بھی بہتر نہیں سمجھا کہ رسول اللہ کے کمبل پہ بھی اپنے باپ کو بیٹھنے دیں کہ جو ابھی مسلمان نہیں ہے. اور وہ تھوڑا بہت جو بھی کچھ بول بلا کے اور یعنی وہ چلے گئے وہاں سے. اب ابو سفیان کو کوئی مدد نہیں ملی، بس بیسیکلی یہ دماغ میں رکھیں. اور پھر وہ واپس مکہ جا کے اور سب کچھ اس نے ڈیٹیل میں جا کے بتایا کہ کس طرح حضرت رسول اللہ نے نہیں بات سنی، عمر، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت علی، کسی نے بھی کوئی بات نہیں سنی. تو پھر انہوں نے پوچھا قریشی نے کہ تم کیا مسجد گئے تھے پوچھ مانگنے، انہوں نے کہا جی مسجد بھی گیا تھا. تو قریشیوں نے خود ہی کہا کہ تمہیں تو مطلب مذاق بنا دیا گیا، تمہارا تو بیوقوف، مطلب تمہیں تو یعنی تمہاری ہیوملیشن بیسیکلی بے عزتی ہوگی تمہاری. تو انہوں نے کہا کہ اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کر سکتا تھا. اب جو ابو سفیان تو چلے گئے مکہ، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعلان کر دیا کہ ایک مطلب انہوں نے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب آ جائیں اور کہیں پر جانا ہے اور ہر بندے نے آنا ہے ساتھ میں. آپ نے نہیں بتایا کہ کہاں جانا ہے. انہوں نے وہ کہتے ہی ہیں کہ انہوں نے میرے یعنی ہسٹورینس یہ کہتے ہیں کہ ایک ہفتے کا یا اس طرح 8-10 دن کا جس طرح بھی لوگوں کو وقت دیا پریپیئر کرنے کے لیے. مطلب بیسیکلی پریپیئر کرنے کا مطلب یہ کہ اگر آپ نے جانا ہے، اپنے گھر سے نکلنا ہے، تو سامان، آرمر، جو بھی چیزیں ہیں وہ اپنی آپ لے لو، اور ان کو ٹائم دے دیا. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری اور یہ بیسیکلی جو اسلامک شریعہ میں یہ ہے کہ اگر کوئی لیڈر لوگوں کو ایک ایک کر کے بلاتا ہے، میننگ کہ ہر بندہ آ جائے، تو پھر یہ فرض عین ہے، میننگ کہ ہر بندے نے، ہر مرد کی بات ہو رہی ہے، آف کورس عورتیں یا بچے تو نہیں جائیں گے، تو اس نے اٹھنا ہے اور جانا ہے. ظاہری بات ہے رسول اللہ بلا رہے تو پھر تو اور ہی ضروری ہو گیا. سو اب جب بات یہ پھیل گئی کہ ایک بہت بڑی کسی جنگ کے لیے بلایا جا رہا ہے مگر کسی کو نہیں پتا کہ کہاں جا رہے ہیں، مطلب یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایون حضرت ابوبکر، حضرت عائشہ، کسی کو نہیں بتایا. تو وہ کہتے ہیں کہ اس دوران جو یہ ہفتے کا ٹائم تھا، اس میں ابوبکر صدیق جو ہے ایک دفعہ حضرت عائشہ کے پاس گئے اور کہا کہ کیا تم نے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بلایا لوگوں کو؟ انہوں نے کہا ہاں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی سامان تیار کر رہی ہوں. تو حضرت ابوبکر کہنے لگے کہ کہاں جا رہے ہیں وہ؟ مگر وہ کیا کہتی ہیں، واللہ مجھے کچھ نہیں پتا. یعنی ایون حضرت عائشہ کو بھی نہیں پتا تھا، گھر میں ہے بیٹھی وہ، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی نہیں بتایا کہ یعنی وہ بیسیکلی وہ یعنی یہ بات نہیں ہے کہ ٹرسٹ کا کہ وہ ٹرسٹ نہیں کرتے تھے. کیا بات یہ ہے کہ اگر کسی کو، جیسے جو چیز مجھے پتا نہیں ہے نا، میں اس کے بارے میں غلطی سے بھی کسی کو نہیں بتا سکتی. بعض دفعہ منہ سے باتیں انجانے میں بھی نکل جاتی ہیں. ہم نے کسی کا کوئی سیکرٹ بتانا نہیں ہوتا، لیکن بعض دفعہ ایسی کوئی بات ہوتی ہے کہ منہ سے ایک بات نکل جاتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ ابو بکر کو ٹرسٹ نہیں کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹرسٹ نہیں کرتے تھے، بٹ انہوں نے ان کو نہیں کہا. میں ایک طرح سے نا، میں ایک چیز یہ بہتر سمجھتی ہوں کہ کوئی انفارمیشن نا آپ کسی کے پاس نہ ہو، تاکہ ایک تو یہ کہ وہ برڈن نہ ہو اس بندے کے اوپر کہ اچھا جی پتا ہے، اب چھپا کے رکھنا ہے، منہ سے نہ نکل جائے. دوسرا یہ کہ وہ اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا تو وہ آپ کی کسی بات کو آگے کر بھی نہیں سکتا. ٹھیک ہے نا؟ تو کسی نے کوئی بات کی، جیسے ہمارے یہاں بڑے کامن ہے نا کہ وہ دوستوں کو اپنی بات بتا دی اور کیا کہتے ہیں اس کو کہا دیکھو کسی اور سے کہنا نہیں. بھائی جب آپ خود نہیں رکھ سکے اپنے لیے تو پھر چانسز ہیں کہ بات غلطی سے صحیح کہ کسی کے منہ سے آگے نکل جائے گی. بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا. اچھا، یہ جو سب کچھ ہوا ہے، ابو سفیان کو گئے ہوئے کچھ ہفتے ہو چکے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
پھر یہ بلایا ہے سب کو کہ ہم نے ایک جنگ پہ جانا ہے. ٹھیک ہے نا. ابو سفیان جو ہے بیسیکلی جو گئے ہوئے کچھ ہفتے ہو گئے. اچھا اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اپنا ایک چھوٹا سا آپ کہہ لو وفد کہہ لو چھوٹی سی پارٹی کہہ لو ایک ایکسپیڈیشن بھیجا انہوں نے کہ نارتھ کی سائڈ پہ شمال کی طرف. آلدو مکہ جو ہے وہ ساؤتھ کی طرف ہے مدینہ کی. یعنی بیسیکلی کہ اگر ان کے بارے میں کچھ پتہ بھی چل جائے تو ان کو جو قریشی ہیں جو ان کو دماغ میں ہو کہ اچھا یہ سیریا کی طرف جا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ سیریا از ٹورڈز دا نارتھ. تو اب یہ میں نے بھی بات کی تھی نا کہ جسے وہ پہلے ہم بات کرتے جھوٹ کی اس کی کیا تو مطلب یہ دس از الاؤڈ. ٹھیک ہے. کیونکہ جو بیسیکلی ابھی اچھا آپ یہ بھی دیکھو کہ ابھی تھوڑے دنوں پہلے ہی تھوڑے عرصہ پہلے ہی غزوہ موتا ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ اب 8 لوگوں کا تقریباً وہ کہتے ہیں کہ 8 لوگوں کا ایک گروپ تھا اور ان کو بھیجا اور وہی چونکہ موتا جو ہے یہ نارتھ کی طرف ہوئی تھی ان کو لگا لوگوں کو کہ یہ اب جو ہے نا اس طرف حملہ کرنے کا ارادہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہری بات ہے کہ جب سب تیاریاں ہو گئی ہیں مطلب لوگوں نے اپنی چیزیں جمع کر لی کہ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ بتائیں گے نہیں کہ جی ہم کہاں جا رہے ہیں. تو وہ کہتے یہ ہیں کہ تقریباً 1 دن پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بتایا کہ ہم کدھر جا رہے ہیں. اور کہتے ہیں کہ ایک بھی مہاجر یا انصار جو بھی زندہ تھے مردوں کی بات ہو رہی ہے کوئی بھی پیچھے نہیں رہا. ٹھیک ہے نا. کوئی بھی پیچھے نہیں رہا. اور وہ کہتے ہیں کہ جو بھی بعد کے جو قبیلے تھے جو ارد گرد کے مدینہ کے قبیلے تھے جو مسلمان ہو چکے تھے جو مسلمانوں کا ساتھ دے رہے تھے اس میں جیسے فار ایگزامپل ایک وہ کہتے ہیں مزینہ ایک قبیلہ تھا انہوں نے 1000 لوگ بھیج دیے. بنو سلیم تھے انہوں نے 1700 لوگ بھیج دیے. اس طرح مطلب یعنی کرتے کرتے جو جو ڈفرینٹ قبیلے تھے ان سب نے جو سپورٹ میں تھے بھیجتے بھیجتے کتنے ہو گئے تقریباً 10,000 کا گروپ بن گیا مسلمانوں کا. مطلب امیجن کریں کہ جب نکلے تھے مکہ سے کچھ 100 بھی مشکل سے لوگ تھے اور یہ صرف 8 سال پہلے کی بات ہے. 8 سال کے اندر اندر اب 10,000 لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تیار ہیں. اور مطلب یعنی ابھی بدر ہوئی تھی 6 سال پہلے 300 مسلمان تھے اور اس وقت رسول اللہ نے کیا دعا کی تھی کہ اللہ اگر ہم اس وقت تباہ کر دیے گئے تو تیرے نام لینے والا اس دنیا میں زمین پہ کوئی بھی نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا. اور اب یہ دیکھو کہ صلح حدیبیہ کے ٹائم پہ بھی کیا سچویشن تھی. صلح حدیبیہ ابھی 2 سال پہلے ہوئی ہے. اینڈ اب 10,000 کا جو ایک گروپ تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمع ہو گیا. اچھا اب سب جو لوگ تھے وہ جلدی جلدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا وہ آگے. اب آپ یہ بھی دیکھو کہ ٹائم کون سا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینے سے نکلے تو 10 رمضان تھی 8واں سال ہجرت کا اور 10 رمضان یعنی رمضان میں نکل رہے ہیں. اور وہ مکہ کی جو اب ظاہر بات ہے کہ آپ نے جب پیدل نکلنا ہے تو مکہ اب گاڑی سے تو کوئی بٹوین مکہ اور مدینہ 4 آورز کتنا بنتا ہے لیکن آپ پیدل جا رہے تھے تو 19 رمضان کو مکہ کے باہر پہنچ گئے. ٹھیک ہے نا. مکہ کے باہر 19 رمضان 10,000 لوگ پیدل جا رہے ہیں یا کسی کے پاس کوئی اپنا جانور ہوگا وہ جانور پہ ہوگا. ناٹ ایوری ون ہیڈ کیمل یا ہارس اس طرح نہیں تھا. ٹھیک ہے. تو رمضان میں کوئی 19 رمضان کو یہ لوگ جو ہیں یہ مکہ کے باہر پہنچ گئے. اچھا اب ہوا کہ اس میں تھوڑا سا ایک واقعہ ہوا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیسکلی وہ کہتے ہیں کہ جانے سے 1 دن پہلے بتایا ہے. ٹھیک ہے. اب پھر بھی آپ دیکھو کہ اب وہی بات کہ جس طرح انہوں نے پہلے نہیں بتایا تھا تو اس کا ریزن تھا نا کہ تاکہ بات نکل نہ جائے تو آپ نے 1 دن پہلے ہی بتایا. اب حاطب ابن ابی بلتہ حاطب ابن ابی بلتہ ان کا نام تو یاد کر لیں. یہ آپ کہہ لو نا ابھی ہم پڑھ رہے ہیں ہم نے تفسیر میں پڑھا ہے نا شیطان نے کیا کہا ہے کہ میں بھٹکاؤں گا میں آگے پیچھے ہر طرف سے آ کے ان کو کروں گا. تو حاطب ابن ابی بلتہ مطلب ہی پراپر صحابی مطلب یعنی ابھی ہم آگے دیکھیں گے کہ مطلب انہوں نے بدر میں بھی حصہ لیا ہوا مطلب لائک ہی از مطلب بہت ہی پکے ایمان والے صحابی. ان پہ اب وہ اپنی زندگی کا وہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑی غلطی جو ان سے ہوئی وہ کیا ہوئی کہ جیسے ہی انہوں نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہ مطلب چڑھائی کرنے جا رہے ہیں مکہ کی طرف جا رہے ہیں تو انہوں نے ایک بیسیکلی چھپ کے ایک خط لکھا اور
اور کہ مکے والوں کو بتانے کو، قریشیوں کو بتانے کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ آ رہے ہیں، کیوں، اس کا ریزن ابھی ہم جان جائیں گے۔ انہوں نے بہرحال خط لکھا، تو وہ کہتے ہیں کہ بیسیکلی وہ کہتے ہیں کہ یہ جو حاتب بن ابی بلتا تھے، یہ یمن سے آئے تھے، اور ان کو کہتے ہیں وہ مطلب عربی میں ورڈ ہے مولا۔ مولا کا مطلب یہ ہے کہ ہی واز این امیگرینٹ اسٹیٹس، مطلب یہ نہ قریشی تھے اور نہ یہ مدینہ کے کسی گروپ سے تھے، تو مطلب بیسیکلی یہ وہ کہتے ہیں نا، جس طرح عرب میں جائیں نا، اگر آپ عرب میں جائیں تو وہ آپ کو سیکنڈ کلاس سٹیزن سمجھتے ہیں، تو اسی طرح کا ان کا بھی سلسلہ تھا کہ یہ قریشی کسی قریشی کے انڈر، مطلب یا تو ان کا غلام تھے یا واللہ عالم کی کیا تھے، یہ جو مسلمان ہو گئے تھے اور انہوں نے مدینہ ہجرت کر لی تھی، مگر کوئی اب وہ ریزن کی ڈیٹیل ہمیں نہیں پتا، لیکن کوئی ریزن یہ تھا کہ ان کی کوئی جو فیملی تھی، بچے اور ان کی ماں، یہ سب لوگ جو تھے مکہ میں ہی تھے اور وہ ان کے ساتھ نہیں آ سکے تھے۔ اچھا، اب بیسیکلی یہ قریشی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیسائیڈ کر لیا حملہ کرنے کا۔ اب ان کی جو فیملی تھی وہاں تھی، اب انہوں نے یہ لکھا، اپنے خط میں لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان جو ہیں وہ ایک آرمی کے ساتھ یہاں سے نکل رہے ہیں، وہ شاید مکہ کی طرف آ رہے ہیں، اور یا وہ کہیں اور بھی ہو سکتا ہے جا رہے ہیں، لیکن تم لوگ جو ہو مطلب اپنے بچاؤ کے لیے ذرا تیاری کر لو، ٹھیک ہے۔ بیسیکلی یعنی وہ کہتے ہیں کہ ایک اوپینین یہ ہے کہ یہ انہوں نے کہا تھا، دوسرا اوپینین یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حاتب نے بیسیکلی قریشی کو لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تم لوگوں کی طرف آ رہے ہیں ایک آرمی لے کے، مطلب یعنی بالکل یعنی بہت سارے لوگ ہیں، اور وہ تمہاری طرف بالکل اس طرح آ رہے ہیں جیسے کوئی دریا بہتا ہے، یعنی کہ بہت تیزی سے آ رہے ہیں، اور اللہ کی قسم واللہ اگر وہ تمہاری طرف آ گئے، اللہ کی اگر تو مطلب وہ اکیلے بھی تمہاری طرف آتے، یعنی اب سچویشن یہ ہے کہ اگر وہ اکیلا بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرف آ جائیں تو اللہ کی جو مدد ہے وہ ان کے ساتھ ہوگی، تو اس لیے اپنے بچاؤ کے لیے تو تم لوگ کچھ کر لو، یعنی جیت تو تم نہیں سکتے مگر اپنے بچاؤ کے لیے کچھ کر لو۔ یعنی بیسیکلی دا نائٹ بیفور جانے سے انہوں نے قریشیوں کو یہ میسج دے کے مطلب بھیج دیا۔ اب ظاہری بات ہے ان کو بھی یہ پتا ہے کہ ٹریولنگ میں کچھ ٹائم تو لگے گا نا، جیسے ہم نے ابھی دیکھا کہ 10 کو نکلے تھے 19 کو پہنچے، سو انہوں نے ایک وہ جو ایک عورت آئی ہوئی تھی مکہ سے مدینہ، کسی کام سے آئی ہوگی، اور کیا کہتے ہیں وہ عبد المطلب کے جو بنو ہاشم قبیلہ ہے، اور وہ اس سے آئی ہوئی تھی۔ اب اس نے واپس جانا تھا مکہ، تو انہوں نے اس کو کچھ پیسے روپے جو بھی دے سکتے تھے دیے، اور اس کو کہا کہ یہ خط جو ہے میرا، یہ خط جو ہے میرا، یہ تم لے جا کے ادھر دے دو، مطلب یہ قریش میں کسی کو بھی دے دو، اور لیکن کسی کو پتہ نہ چلے، ٹھیک ہے، کسی کو پتہ نہ چلے اس کا۔ اب اس نے یہ جو خط تھا وہ لیا، اور اس کو اس طرح کیا کہ اس نے اس خط کو خوب موڑ توڑ کر کے نا اپنے جو بالوں کو جس طرح اس نے بنایا ہوا تھا نا، اس بالوں کے اندر اس نے چھپا لیا، اور سر تو وہ چاہے جاہل بھی ہوتے یا مسلمان ہوتا اس سے سب سر کور کرتے تھے، اور وہ اس نے جانا شروع کر دیا مکہ کی طرف۔ اب یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے جو حضرت جبریل تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان کو آ کے بتا دیا ایگزیکٹلی کہ حاتب نے ایک خط لکھا ہے، اور یہ ایک عورت ہے وہ اس خط کو لے کے جا رہی ہے، آپ اس عورت کو رکوائیں۔ سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر ابن العوام، بہت ہی مشہور صحابی ہیں، ان کو اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیا کہ جاؤ کہ ایک روضۃ خاک ایک جگہ ہے، روضۃ خاک ایک جگہ ہے، یہ بیسیکلی مدینہ کے بالکل نکلتے ہی باہر ہے، کہ وہاں تمہیں ایک عورت ملے گی، اس طرح کا ایک قافلہ جا رہا ہے، اس میں اس طرح کی ایک عورت ہے، اس کے پاس ایک خط ہے، اس کو روکو اور وہ خط میرے پاس واپس لے آؤ۔ یعنی صحابہ کرام کو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب سوچو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پوری ڈیٹیل بتا دی، ان کو بھیجا اور اس طرح سے تمہیں یہ عورت ملے گی۔ اچھا جناب، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو کہہ دیا، حضرت زبیر اور حضرت علی جو ہیں وہ تیزی کے ساتھ وہ نکلے اور گئے، اور ان کو کیا کہتے ہیں جو ایگزیکٹلی اسی جگہ پہ روادت خاص ایک جگہ جو تھی اس پہ جا کے وہ عورت مل گئی۔ اب حضرت علی نے اور حضرت زبیر نے اس کو کہا کہ وہ خط ہمیں دے دو، وہ کہتی کون سا خط، مجھے تو نہیں معلوم تم لوگ بات کیا کر رہے ہو۔ تو انہوں نے اس کی چیزوں کو دیکھا، اس کے سامان کو، سب کو چیزوں کو دیکھ داکھ کے انہیں وہ خط نہیں ملا۔
حضرت علی نے کہا کہ میں واللہ، نہ تو رسول اللہ نے جھوٹ بولا ہے، نہ رسول اللہ سے جھوٹ بولا گیا ہے، یعنی کہ رسول اللہ کو جبرائیل نے بتایا تو وہ جھوٹ نہیں ہو سکتا، اور نہ ہم سے جھوٹ بولا گیا، یعنی کہ رسول اللہ نے بھی ہم سے کوئی جھوٹ نہیں بولا، خط تو تمہارے پاس ہی ہے، مطلب یا تو تم ہمیں خود دے دو، ان کے بعد حضرت علی نے کہا کہ یا تو تم وہ خط خود دے دو ہمیں، نہیں تو پھر ہم پورا تمہارا، جسے کہتے ہیں نا اسٹرپ سرچ کرتے ہیں، ہم تو کپڑے اتار دیں گے تمہارے، کہ تمہارے پاس یہ خط تو ہے۔ تو عورت جب اس کو سمجھ آ گئی کہ یہ تو بالکل انہوں نے تو مطلب پیچھے نہیں ہٹنا اور اسے لے کے جائیں گے، تو اس وقت اس نے جو ہے وہ اس نے کہا کہ اچھا تم لوگ اس طرف منہ کرو، انہوں نے اس طرف منہ کیا، اور اس نے اپنے بالوں سے وہ خط نکال کے ان کو پکڑایا، اور وہ اس خط کو لے کر کیا کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے آئے، اس عورت کو بھی انہوں نے پکڑ لیا، رسول اللہ کے پاس لے کے آئے، اور اس نے آ کے کیا کہتے ہیں آ کے رسول اللہ کو بتایا کہ اس طرح حاتم نے مجھے پیسے دیے تھے کہ یہ جو خط ہے میں قریش کو جا کے دے دوں۔ سو بیسیکلی وہ کہتے ہیں کہ اتنا زیادہ ڈیٹیل نہیں ملتی اور کوئی، لیکن پتہ یہ چلتا ہے کہ اس عورت کو پھر چھوڑ دیا گیا تھا، کیونکہ وہ تو صرف ایک کام ہی کر رہی تھی، اور مطلب وہ اس کی مطلب اس طرح سے کوئی اس کی غلطی نہیں تھی۔ اچھا جب خط رسول اللہ کے پاس پہنچ گیا تو آپ نے حاتب رضی اللہ عنہ جو ہے ان کو بلایا کہ اس طرح ایک عورت ہے، اس کے پاس یہ خط ہے، اور وہ کہہ رہی کہ تم نے یہ خط دیا ہے۔ تو اب جب حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے پوچھا تو اب انہوں نے جھوٹ موٹ کچھ نہیں بولا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہاں میں نے یہ خط دیا تھا۔ حضرت عمر جو تھے وہیں پر تھے، انہوں نے اسی وقت یا رسول اللہ کہ آپ مجھے اجازت دیں کہ میں اس کا سر قلم کر دوں، یہ منافق ہے، یہ کافر ہو گیا ہے، اس نے کفر کیا ہے اللہ اور اس کے رسول سے۔ مگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاتب جو ان سے کہا کہ یا حاتب تم اس طرح کی مطلب تم نے یہ اس طرح کا کام کیا کیوں ہے؟ تو اس جو ان کی جو ڈفرینٹ کتابوں میں ڈفرینٹ ایک ملتا ہے، اس میں جو بیسکلی جو پتہ چلتا ہے کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیوں مطلب ان کو ایک دم سے یہ پہلے انہوں نے جو ایکسپلینیشن دی ہے نا وہ کیا دی کہ یا رسول اللہ میں ایمان اللہ پہ ایمان اور اس کے رسول پہ ایمان کو میں کیوں چھوڑوں گا، میں نے کوئی دین کو نہیں چھوڑا، میں نے ایمان، ابھی میں اپنے لفظوں میں بتا رہی ہوں، نہ میں نے کفر کو اسلام کے اوپر ترجیح دے دی ہے، میں نہیں بدلا جو کچھ میں ہوں، میں اسلام کو کسی صورت میں بھی نہیں چھوڑوں گا، نہ میں اسلام کے اگینسٹ کوئی بات کروں گا، کوئی کام کروں گا، نہ ہی میں منافق ہوں۔ مجھے یہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنا وعدہ کیا ہے وہ اس کو پورا کر لیں گے، یعنی وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کریں گے، مگر میں ایک مطلب جسے کہتے ہیں نا کہ قریشیوں کو ایک فیور کرنا چاہ رہا تھا تاکہ وہ میری جو فیملی وہاں رہ گئی ہے وہ اس کو کم از کم نقصان نہ پہنچائے، کیونکہ آپ سب لوگ جتنے بھی لوگ مہاجر یہاں پر ہجرت کر کے آئے تھے ان کی اگر پیچھے فیملیز رہ بھی گئی ہیں تو کوئی ان کو ہاتھ نہیں لگائے گا، کیونکہ ہر بندہ کسی ایک بڑے قبیلے کو بلونگ کرتا ہے، اس کے پیچھے اس قبیلے کی ایک پوری مطلب بیکنگ ہے۔ میں تو یمن سے مطلب میرے تو وہاں کوئی میں کسی قبیلے کو تو بلونگ ہی نہیں کرتا، تو مجھے یہ خطرہ ہوا کہ اگر یہ مکے پہ آپ نے وہ کیا تو کہیں بدلہ لینے، کیونکہ میں تو مسلمان ہو گیا ہوں، بدلہ لینے کے لیے وہ جو میرے گھر والے ہیں کہیں اس کو قریش کے جو لوگ ہیں وہ نقصان نہ پہنچائیں، تو میں نے کہا اگر میں ان کو یہ بتا دوں گا تو شاید وہ میرے گھر والوں کو چھوڑ دیں گے، مطلب ان کو تکلیف نہیں دیں گے، بیسیکلی یہ تھا ان کا جو ریزن تھا نا، وہ صرف یہ تھا۔ اور وہ ساتھ میں انہوں نے یہ بات کلیئرلی کی، کہتی مجھے اس کا تو یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تو فتح دینی ہی تھی کیونکہ اللہ کا یہ وعدہ ہے، مگر میں نے سے بس وہ کہتے ہیں نا کہ ایک ان کے ویکنس، وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کی جو ابھی آج بھی صبح میں پڑھی تھی مال اور اولاد جو ہے آپ کی ایک فتنہ ہے، آپ کا ایک ٹیسٹ ہے، تو بیسیکلی یہی ہوا انسان ان سے جو یہ غلطی ہوئی یہ ان کی اپنی فیملی کی وجہ سے کہ ان کے دل میں ان کی محبت تھی۔ تو جب انہوں نے سن لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حاتب نے سچ بتایا ہے۔ اب کوئی جو حاتب نے مطلب سچ بتایا، اس نے جھوٹ نہیں بولا، اب اس نے سب کچھ بتا دیا، سب چیزیں میرے سامنے تھے، اب حاتب کے بارے میں کوئی بات نہیں کرے گا، اس کے بارے میں کوئی برا بلا نہیں کہے گا، صرف اچھی بات ہوگی حاتب کے بارے میں۔ حضرت عمر وہیں پر تھے، ان کو تو ابھی بھی غصہ آ رہا تھا، پہلے انہوں نے کیا کہا تھا کہ یہ منافق ہیں، مجھے اجازت دے میں ان کی گردن اڑا دوں۔ اب جب یہ سب باتیں ہوگی تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ اس نے مطلب حاتب نے اللہ اور اس کے رسول کو دھوکہ دیا ہے، مجھے اجازت دے میں اس کو قتل کر دوں۔ تو کیا کہتے ہیں جب اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب حضرت عمر کا تو غصے کا پتہ ہے کہ وہ کس طرح ان کو آتا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ حضرت عمر سے کیا حاتب بدر میں نہیں تھا
اور تمہیں کیا پتا یہ اے عمر کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بدری مسلمان جو ہیں مطلب جو بدر میں تھے ان کو دیکھا ہو اپنے ادھر سے عرش سے اور کہا ہو کہ جو کچھ تم کرنا چاہتے ہو کرو، میں نے تم سب کو بخش دیا ہے. یعنی یہ سٹیٹس ہے اللہ کی نظر میں بدر میں جن مسلمانوں نے رسول اللہ کا ساتھ دیا ہے، کیونکہ اس وقت تو کوئی بیکنگ نہیں، کمزور مسلمان، 300 مسلمان آگے 1000 کا لشکر ہے، اور اس وقت انہوں نے لبیک کا، تو انہوں نے حضرت عمر سے رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ کیا، کیونکہ حضرت حاتب جو تھے انہوں نے بدر میں حصہ لیا تھا، کہ کیا پتہ کہ اللہ تعالیٰ نے تمام بدری مسلمانوں کو دیکھ کے ہی کہا ہو کہ تمہارے تمام گناہ میں نے معاف کر دیے. اور وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر جو ہے اس وقت رونے لگے، کہنے لگے کہ اللہ اور اس کا جو رسول ہے وہ بہتر جانتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ جو اس وقت سورہ ممتحنہ کی یہ جو آیت ہے نا، وہ پہلی آیت وہ نازل ہوئی ہے، میں اس کا ترجمہ صرف پڑھ دیتی ہوں آپ کو، کہ مومنو اگر تم میری راہ میں لڑنے اور میری خوشنودی طلب کرنے کے لیے مکے سے نکلے ہو تو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ. یہ حضرت حاتب نے جو کیا نا، جو واقعہ ہو اس کے مطابق، اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، تم تو ان کو دوستی کے پیغام بھیجتے ہو اور وہ دین حق سے جو تمہارے پاس آیا ہے منکر ہیں، اور اس بات سے کہ تم اپنے پروردگار خدا تعالیٰ پر ایمان لائے ہو، پیغمبر کو اور تم کو جلا وطن کرتے ہیں، تم ان کی طرف پوشیدہ پوشیدہ دوستی کے پیغام بھیجتے ہو، اور جو کچھ تم چھپے مخفی طور پر اور جو تم علل اعلان کرتے ہو وہ مجھے معلوم ہے، اور جو کوئی تم میں سے ایسا کرے گا وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا. تو وہ بیسیکلی مطلب یہ اللہ تعالیٰ نے جو ایک طرح سے یہ ایک پیغام بھی دے دیا حضرت حاتب کے تھرو، لیکن وہی بات کہ رسول اللہ نے کہا کہ اب حاتب کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں کرے گا. اور وہ کہتے ہیں کہ اچھا وہ کہتے ہیں کہ حضرت حاتب جو تھے وہ بدر میں تو شامل ہوئے تھے، اس کے بعد ان کا جو ہے وہ ذکر ویسے نہیں ملتا، یعنی بدر کے پہلے صرف بیعت رضوان جب ہوئی تھی نا، کہ جب رسول اللہ کے ہاتھ پہ سب نے بیعت کی تو اس وقت وہ موجود تھے. اور وہ کہتے ہیں کہ ان کو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایجپٹ کا گورنر بھی بنا کے بھیجا تھا، اور وہ ان کی ڈیتھ جو ہوئی ہے حاتب جو ہے 30 سال ہجرت کے 30ویں سال میں ہوئی ہے، جب حضرت عثمان کی خلافت تھی. ٹھیک ہے نا. اس سے جو تھوڑا سا بس ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ان کے جو یہ واقعہ ہے جب سیرہ میں اگر یہ بیان ہو رہا ہے تو اس سے کوئی نہ کوئی تو فائدہ ہمیں پہنچنا ہی چاہیے نا. تو کیا کہتے ہیں، ایک چیز تو یہ کہ اللہ تعالیٰ، یعنی اب یہ جو بات تھی کہ انہوں نے خط بھیجا، کسی انسان کو نہیں پتا تھا، اللہ تعالیٰ کو پتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا. ایک تو یہ ہمیں پروف ان فیکٹ جو کہ ہمیں پتا تو ہے لیکن کبھی کبھی ہوتا ہے نا انسان بھول جاتا ہے. ایک فیکٹ یہ ہے کہ جی رسول اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں. ایک اگر آپ کو یاد ہو کہ سورہ مجادلہ جو ہے کہ جس میں وہ آیا تھا کہ ایک بیوی کی اپنے وہ شوہر نے قسم کھا لی تھی کہ جی اب میری بیوی جو میری ماں جیسی ہے، تو اب وہ انہوں نے کہی تو طلاق ہو جائے گی، تو وہ آ گئی تھی رسول اللہ کے پاس کہ میں کیا کروں، میرا جو شوہر ہے مطلب اسے اس طرح کر لیا، اور اللہ تعالیٰ نے وہ سورہ نازل کر دی تھی کیونکہ رسول اللہ تعالیٰ نے سن لیا. حضرت عائشہ اس واقعے کے بارے میں کہتی ہیں کہ میں اسی کمرے میں تھی اور پھر بھی میں نہیں سن سکی کہ رسول اللہ سے وہ عورت کیا کہہ رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مطلب 7 آسمان کے اوپر سن لیا اور اس نے جا کے مطلب یہ آیتیں نازل کر دی. ٹھیک، کیا کہتے ہیں، اور جو بیسیکلی اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ مکہ جانے کا اعلان پیغام مطلب تیاری کی تھی تو اس وقت دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے، جو ہم آگے بھی دیکھیں گے کہ یہ میرا جو پلان ہے نا یہ کسی پہ ظاہر نہ ہو. اور وہ یہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بچت کر دی کہ وہ عورت نہیں پہنچ سکی قریشیوں کے پاس. اور مطلب یعنی اچھا ایک چیز اور اس میں جب ہم اس طرح کی چیز پڑھتے ہیں نا دماغ میں مطلب آتی ہی باتیں، جیسے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل نے آ کے بتایا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو میسج دیا اس طرح کی عورت ہے وہ جا رہی ہے یہ ہو رہا ہے. اب اس میں خیال دماغ میں یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو بالکل مشکل تھا ہی نہیں کہ اگر وہ عورت جو تھی مطلب وہ ویسے ہی اوپر سے کوئی بجلی گر جاتی اس کے اوپر، اس کا کیا کہتے ہیں جس اونٹ پہ وہ تھی وہ اونٹ کھو جاتا، یا کوئی بھی چیز کر کے اللہ تعالیٰ یعنی اس کو بھلا ہی دیتے. وہ خط جو تھا کوئی بھی چیز ہو سکتی تھی کہ وہ خط اس قریشیوں تک نہ پہنچ سکتا. لیکن اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں لیسن اس میں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں کہ پہلا سٹیپ ہم نے لینا ہے، ہم نے کوشش ہم نے کرنی ہے. زندگی کا کوئی بھی معاملہ ہوگا بھاگ دوڑ ہم نے کرنی ہے، پھر اللہ کی مدد آئے گی. جس طرح بدر میں
کہ اللہ تعالیٰ نے جو اینجلز بھیجے، جو فرشتے بھیجے، کیا وہ ویسے ہی اللہ تعالیٰ فرشتے بھیج کے ان 1000 کی جو پوری فوج تھی اس کو ختم نہیں کر سکتے تھے؟ نہیں، مسلمانوں نے ہتھیار اٹھائے تھے، اللہ کی راہ میں نکلے تھے، 300 تھے، اور پھر مدد آئی تھی. سو بعض دفعہ میرے اور آپ کے دماغ میں جو یہ چیز ہوتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ مدد کرنے والا ہے اور ہم چپ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں، اپنے ہاتھ پاؤں میں نے اور آپ نے ہی مارنے ہیں، پھر اللہ کی مدد آئے گی. اللہ کی مدد بیٹھے بیٹھے نہیں آ جائے گی، خود سے وہ ہوتا ہے نا، وہ جس طرح پانی کا گلاس خود چل کے نہیں آ جائے گا، ہمیں ہاتھ بڑھانا پڑے گا، اٹھ کے جانا پڑے گا، پانی منہ تک لانا پڑے گا، تب پانی پی سکتے ہیں. ٹھیک، کیا کہتے ہیں، یہ بیسیکلی جو ایک یہ لیسن بھی ہمیں اس سے ملتا ہے. اب دوسری چیز یہ ہے کہ حضرت حاتب، اب دیکھیں کہ بدری صحابی ہیں، یعنی کہ اس وقت انہوں نے رسول اللہ کا ساتھ دیا جس وقت کے بہت ہی مشکل حالات تھے، تو لیول آف ایمان کیا ہوگا. لیکن ان سے بھی یہ مسٹیک ہو گئی، ان سے بھی یہ غلطی ہو گئی. اس سے ایک چیز جو تھوڑی سی، مطلب اس کو بھی بہت زیادہ ہم اپنے اوپر نہیں، لیکن تھوڑی سی یہ ملتی ہے کہ غلطیاں جب صحابہ کرام سے ہو سکتی ہیں تو میں اور آپ تو ان کے کہیں دور ہیں، تو غلطیاں تو ہم سے بھی ہوں گی. کی پوائنٹ یہ ہے کہ اس غلطی پہ اٹکنا نہیں ہے، اس غلطی پہ اپنے آپ کو جما نہیں دینا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے ضرور، اس غلطی کو اپنے آپ کو اس سے روکنے کی کوشش کرنی ہے. اور اب دوسری چیز جو ایک اور میسج ملتا ہے وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح حضرت حاتب کی بات سن کے، ان کی غلطی کو سن کے ان کو معاف کر دیا. مطلب، اور وہ کہتے ہیں کہ مطلب دیکھیں بات یہ کہ وہ انہوں نے کلیئرلی سچائی کے ساتھ سب کچھ بتا دیا، اور ان کا پورا ٹریک ریکارڈ سب رسول اللہ کے سامنے تھا. تو وہی بات ہے کہ ڈیسیجن جو ہے از بیسڈ آن ایک انسان کے کیا ہے، مطلب اس نے کس طرح سے کیا غلطی اور کیا ان کی سچائی ہے کیا، تو رسول اللہ نے اس بیسس پہ ڈیسیجن دیا. اور اس کے بعد وہ آپ نے کہہ دیا کہ اب کیا کہتے ہیں کوئی بھی حاتب کے بارے میں بری بات نہیں کرے گا، کوئی بھی بری بات نہیں کرے گا. اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ حضرت حاتب سے جب رسول اللہ نے پوچھا تو انہوں نے ایک دفعہ بھی یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ میری زندگی بخش دیں، کیا انہوں نے صرف یہ کہا کہ میں نے ایمان نہیں چھوڑا. ان کو یہ فکر تھی کہ یہ نہ سمجھا جائے کہ میں نے ایمان سے میں دور نکل گیا ہوں. تو یعنی پرائرٹیز دیکھیں آپ صرف، مطلب. اور حضرت عمر کے بارے میں بھی چونکہ ہم ہمیشہ یہ پڑھتے رہتے ہیں نا کہ آپ بہت سخت تھے اور آپ یہ، لیکن آپ دیکھیں کہ جب ان کو یہ پتا چلا کہ بدری لوگوں کو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا ہو، تو آپ رونے لگے. مطلب دل آپ کا نرم تھا، یہ بات نہیں آپ غلط لوگوں کے لیے سخت تھے. حضرت عمر جو تھے وہ غلط لوگوں کے لیے سخت تھے، ان کا دل سخت نہیں تھا. اور وہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ اب کوئی بھی حاتب کے بارے میں بری بات نہیں کہے گا آج کے بعد، تو حضرت حاتب جو ہے وہ اگلے 22 سال زندہ رہے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ بھی سیرہ میں ایک دفعہ بھی کبھی کوئی بات نہیں نکلی کسی نے ان کو یاد کرایا ہو کہ تم نے تو یہ کیا تھا. جسٹ امیجن، ہم بخشتے ہیں کسی کو، کوئی موقع آتا ہے ہم کہتے ہیں کہ تم نے اس وقت بھی میرے ساتھ یہ کیا تھا، یہ تم نے یاد ہے تم اب یقین کرو کہ میں اپنا پرسنل ایگزامپل آپ کو دیتی ہوں کہ جیسے میں مطلب ظاہری بات ہے آپ سب کو میں پہلے بھی شاید ذکر کر چکی ہوں کہ دین کی طرف آئے ہوئے مجھے مطلب کچھ سالوں، اب تو ٹائم اللہ کا کرم ہے کہ جو تھوڑا سمجھنا شروع کیا کچھ سال ہو گئے، اس سے پہلے نہیں تھی اتنی سمجھ. تو آپ پھر بے وقوفوں والے ڈیسیجن بھی لیتے ہو، آپ بہت ساری چیزیں ایسے کرتے ہو جن پہ آپ کو کوئی زیادہ فخر نہیں ہوتا. لیکن I have people like in my family, I have people among my friends جو مجھے پہلے جانتے ہیں کہ وہ ابھی بھی کبھی کبھی وہ وقت یاد دلاتے ہیں کہ تم تو یہ کرتی تھی، یا تم نے تو یہ کیا تھا، یا تمہیں یاد ہے کہ تم یہ کرتی تھی. And they will even say it لوگوں کے درمیان بیٹھ کے بھی. تو لوگ نہیں چھوڑتے. تو یہ ہمیں سیرہ کا ایگزامپل مل رہا ہے کہ اس وقت اگر وہ خط پہنچ جاتا قریشیوں کو تو وہ تو آف کورس اللہ تعالیٰ نے فتح تو دینی تھی، وہ تو مل جاتی، لیکن آپ سوچو نا کہ ایک چیز کیا ہو سکتی تھی. اور وہ اتنا بڑا، یہ ایک بہت بڑا آپ کہہ لو کہ اس کی جو اصل دین میں سزا ہے وہ موت ہے کہ کسی اس طرح کی خفیہ بات آدمی کی یا اس کی پہنچا دینا. لیکن رسول اللہ نے ان کو بخش دیا اور ان لوگوں کو کہہ دیا اب ان کو کوئی یاد نہیں دلائے گا، اور کسی نے ایک دفعہ بات نہیں کی دوبارہ. ہم پتہ نہیں کیوں لوگوں کو مطلب ایسا لیبل کرتے ہیں، ہم لوگوں کو ایسا ایک اس میں کر دیتے ہیں کہ مطلب یعنی اس کے بعد ان کو بخشتے ہی نہیں ہیں، مطلب چھوڑتے ہی نہیں ہیں، مطلب اس کو یاد کرا کے کہ تمہیں مطلب شرمندہ ہی کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے. لوگوں کی بات تو چھوڑ ہی دیں، مطلب لوگوں کو چھوڑ دیں، بس مجھے اپنے آپ کو اور آپ نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ کہیں میں تو ایسا نہیں کرتی. میں لوگوں کو موقع دے دیتی ہوں کہ نہیں دیتی، کیا میں لوگوں کو معاف کر دیتی ہوں کہ نہیں کرتی، میں لوگوں کو ان کی
پرانی غلطیاں یاد دلاتی ہوں کہ نہیں دلاتی، یہ بس مجھے دیکھنا ہے، باقیوں کو چھوڑ دیں، ٹھیک ہے. یہ کیا کہتے ہیں یہ چیز ایک لیسن ضرور لے لیں اسٹوری سے. اچھا جی، اب ہم دوبارہ تھوڑا سا ٹائم ہے، تھوڑا سا وہ کر لیتے ہیں کہ جو فتح مکہ یہ کب ہوئی تھی؟ یہ 8ویں سال ہوئی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 رمضان کو مدینہ چھوڑا تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ 18 یا 19 کو آپ مکہ کے باہر پہنچ گئے تھے. اور مدینہ کا جو ظاہری بات ہے انچارج بنا کے آپ کسی کو گئے تھے، ایک صحابی، جس کا مطلب ہے ان کو آپ نے الاؤ کیا تھا کہ وہ پیچھے رہ جائیں. ابو رحم کلثوم ان کا نام ہے، ان کو بارہ چھوڑ کے اس کے علاوہ جتنے بھی بڑے بڑے جتنے بھی صحابہ تھے وہ سب آپ کے ساتھ مکہ گئے تھے. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس میں یہ تھوڑا سا ایک جو فقہی رولنگ اسکالرز نے دی ہے وہ بھی میں تھوڑا سا مینشن کر دیتی، جو مجھے بھی اتنا کلیئرلی پتہ نہیں تھی. تو وہ یہ تھی کہ اب ظاہری بات ہے رمضان تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمانوں کا روزہ تھا، اور ہمیں پتہ ہے کہ جو کچھ سچویشنز ایسی ہیں کہ جس میں اپنا روزہ جو ہے رمضان میں آپ چھوڑ سکتے ہو، جیسے کہ فار ایگزامپل کوئی سفر کر رہا ہے اور آپ اس پہ روزہ چھوڑ سکتے ہو، اور بعد میں آپ کو وہ روزے جو آپ نے چھوڑے وہ آپ پورا کر لیتے ہو. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو صحابہ کرام تھے، ایک مدینہ سے باہر نکل کے ایک جگہ تھی قدید کے نام سے، وہاں پہنچے ہیں. وہاں پر صحابہ کرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا روزہ کھول دیا، مطلب توڑ دیا بیسیکلی، ابھی ٹائم نہیں ہوا تھا، توڑ دیا. تو وہ کہتے ہیں کہ فقہ کی رولنگ یہ ہے کہ سفر جو ہے وہ آپ کے اپنے شہر کے اندر سے شروع نہیں ہو جاتا. جیسے مجھے یاد ہے کہ ہم کبھی سفر کرتے تھے، پتہ نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، تو اس دن جسے کسی نے چھوڑنا تو اس دن پورا دن روزہ چھوڑ دیا، نہیں رکھا. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، آپ اپنا روزہ نہ چھوڑ سکتے ہو، نہ اپنی نماز چھوٹی قصر کر سکتے ہو، جب تک کہ آپ اس جو شہر ہے جس میں آپ کا گھر ہے آپ اسی کے اندر ہو ابھی تک. تو جیسے کہ اب رمضان ہے اور آپ کی وہ ایگزامپل انہوں نے دی تھی، آپ رمضان ہے اور آپ کی فلائٹ ہے جی 4 بجے، شام کے 4 بجے، تو شام کے 4 بجے تک آپ کا روزہ ہونا ضروری ہے، اس وقت تک آپ روزہ نہیں چھوڑ سکتے. اور آپ شروع سے پہلے سے یہ نیت بھی نہیں کر سکتے کہ آج کے دن میں روزہ نہیں رکھوں گا یا رکھوں گی. آپ کو روزہ رکھنا ہے، 4 بجے جب فلائٹ چلے گی اس وقت آپ اپنا روزہ کھول دیں گے اگر کھولنا چاہیں. مطلب روزہ چھوڑنا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر روزہ چھوڑنا چاہیں تو اس وقت چھوڑیں گے. قصر نماز اس وقت شروع ہوگی. یہ مجھے قصر نماز کا تو پھر بھی آئیڈیا تھا، مجھے روزے کا نہیں پتا تھا. یہ تو ایسا ہوا ہے کبھی کبھی، جیسے پاکستان جا رہے ہیں اور رمضان میں ہے، تو اب تو خیر بہت سالوں پہلے تو وہ اس طرح ہوا کہ ہم نے اس دن روزہ نہیں رکھا. لیکن اب وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اس دن کا روزہ رکھنا ہے. سفر جب سٹارٹ ہوگا، اپنی اس سٹی سے، آپ کے ملک سے نکل رہے ہو، تب آپ روزہ اس کا کھولیں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو آئی ہوپ کہ دس ہیلپس، کیونکہ مجھے کم از کم یہ چیز اس طرح سے نہیں پتا تھی. تھوڑا سا ہم ایک کوئکلی ایک چھوٹا سا انسیڈنٹ جو ہوا تھا اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ نکل چکے تھے، مدینہ سے نکل گئے، ابھی 2 دنوں کا آپ نے سفر کیا تھا، تو وہاں پر ایک جگہ تھی جوفا کے نام سے. وہاں پر آپ ابھی پہنچے تھے تو آپ نے دیکھا کہ کوئی مکہ کی سائڈ سے کوئی چل کے آ رہے ہیں. اور وہ چل کے کون آ رہا تھا جو آپ نے دیکھا؟ تو وہ حضرت عباس ابن عبد المطلب، یعنی حضرت عباس کون تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، اور وہ اپنی مطلب فیملی کے ساتھ آ رہے تھے. اب حضرت عباس کو کچھ نہیں پتا کہ مکہ کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں یا فتح مکہ ہونے والی ہے، مطلب وہ ہجرت کر کے نکل کے آئے ہیں. تو وہ کہتے ہیں یہی ہسٹری میں کہ ہی واز دا لاسٹ ون ٹو ڈو ہجرہ، آخری شخص جو ہجرت کر کے آئے تھے، جو مہاجر کہلائے، وہ حضرت عباس تھے، رسول اللہ علیہ وسلم کے چچا. اور یہ بیسیکلی ایک طرح سے ان کا آنر ہے یہ، کیونکہ جو فتح مکہ سے پہلے جن لوگوں نے ہجرت کی اور فتح مکہ سے پہلے جو لوگ مسلمان ہوئے، ان کا وہ کہتے ہیں کہ they have a higher status as compared to people جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے. مطلب اجر سب کو ملے گا، لیکن جو جس طرح بدری مسلمانوں کا جو اجر ہے، وہ بعد کی جو جنگیں ہوئی وہ والا ان کا سٹیٹس وہ نہیں ہے، اجر تو سب کو ملے گا. تو اسی طرح وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک حدیث ہے جو مطلب اوتھینٹک حدیث ہے کہ فتح مکہ کے بعد کوئی ہجرت نہیں ہے.
ٹھیک ہے، ہجرت نہیں. کیوں؟ کیونکہ فتح مکہ کے بعد تو ہر طرف جہاں بھی انسان رہ رہا ہے وہ مسلمان رہ سکتا ہے، اسلام ہے وہاں پر. تو جو حضرت عباس تھے وہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا مطلب مسلمان ہونے کا، اور انہوں نے کیا کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے. آپ نے کہا کہ جاؤ اپنی فیملی کو مطلب جا کے مدینہ میں سیٹل کر کے اور پھر تم آؤ اور ہم سے مل لو جا کے. تو وہ جلدی جلدی گئے واپس مدینہ، اور مدینہ میں اپنی فیملی کو چھوڑا، اور اس کے بعد واپس آ کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آرمی ہے اس سے آ کے مطلب جو مسلمان جو مکہ کی طرف جا رہے تھے آپ اس سے پھر آپ آ کے مل لیے. اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا ہمیں جو سیرہ میں پتہ چلتا ہے 4 جو چچا ہیں آپ کے جن کے ایک رول کوئی پلے کیا. تو ایک تو حضرت حمزہ تھے، وہ بھی مسلمان ہو گئے تھے. حضرت عباس یہ اب مسلمان ہو گئے، اور حضرت ابو طالب اور ابو لہب یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے. تو ابو طالب لیکن جتنی انہوں نے مدد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی مطلب بہت ہی ان کا سپورٹ کیا، لیکن ابو لہب اتنا ہی اگینسٹ. اب دوسرے بھی جو چچا تھے آپ کے، ایک الحارث اینڈ الزبیر، یہ 2 نام جو ہیں وہ ملتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلب نبوت ملی تھی اور انہوں نے دعوت اسلام کا دعوت شروع کی تھی، اس وقت تک وہ جو کیا کہتے ہیں یہ 2 جو چچا تھے وہ زندہ نہیں تھے. ٹھیک ہے، تو یہ اب 2 چچا مسلمان ہوئے، 2 جو تھے وہ مسلمان نہیں ہوئے. اب وہ جو کیا کہتے ہیں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو حضرت عباس ہیں انہوں نے اسلام کافی پہلے قبول کر لیا تھا، مگر ہجرت انہوں نے اب کی ہے. کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، انہوں نے ابھی ہی اسلام قبول کیا ہے اور مطلب انہوں نے ہجرت کر دی. واللہ عالم، اس کے بارے میں ڈفرینٹ اوپینینز ملتے ہیں، لیکن اس کے بارے میں ہمیں ڈیٹیل میں جانے کی اتنی ضرورت نہیں ہے. بٹ کیا کہتے ہیں جو اگر وہ ابھی کیا یہ پہلے کے بارے انہوں نے فتح مکہ سے پہلے اپنی اسلام کو جو ہے ظاہر بھی کر دیا اور انہوں نے ہجرت کر دی. ٹھیک، اب یہیں تک بس اس کو انشاءاللہ ہم رکھیں گے اور انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے نیکسٹ ٹائم. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. الحمد للہ رب العالمین.